बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम। कैफ़ हालुकुम या तुल्लाबु? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुन्ना या अख़वाती? मैं पूछ रही हूँ सिस्टर्स का क्या हाल है, क्योंकि ज़्यादा सिस्टर्स ही हैं, ब्रदर्स का हाल बाद में पूछते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आज आप लोगों ने अपना एक कोर्स कंप्लीट किया। QC1 वालों ने QC2 में इंशाल्लाह कदम रखना है और QC2 वाले 3 में मूव हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो एक माइलस्टोन आप लोगों ने तय किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। ये आपने देखी प्रोग्राम समरी जी, तो आप देखते हैं कि किस तरह से हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। तो साथ साथ चलते हैं आगे, साथी और भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। आज की प्रेजेंटेशन में आपके लिए स्टिकर्स हैं, दुआएं हैं, फ्लावर्स हैं, स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन सेरेमनी कर रहे हैं तो हम इसी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। अलबत्ता आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी जगह पे अपने सामने रख लें, चाय, स्वीट्स या जो भी आप चाहते हैं। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? ये मैंने क्या लिखा है? मुबारक मुबारक है, हजारों मुबारक, हजारों मुबारक, हजारों मुबारक, यानी कोई एक मुबारक नहीं है। अल्फुन मबरूकुन या अहलल कुरान। ए कुरान वालों, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यानी हम अपने उर्दू में इस तरह से इसको कहेंगे। और आपके लिए फ्लावर्स और आपके लिए चॉकलेट्स भी साथ साथ नजर आ रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने 2 कोर्सेज की कंप्लीशन अनाउंस करनी है। QC1 बैच 394 और QC2 बैच 19। हमने ऑनलाइन की क्लासेस आप लोगों के लिए अरेंज की, सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हमारे दोनों कोर्सेज। और अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान की सरपरस्ती में उनके ताउन के साथ ये सारा काम हुआ। स्पेशल थैंक्स करते जाते हैं जी अरशद इकबाल मलिक साहब, जो कि मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, जिनसे मैंने जो पढ़ा, जो कुछ सीखा, उसी तरह से मैंने कोशिश की कि आप लोगों तक पहुंचाऊं। और सर ने पढ़ा हुआ है डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम से। अल-फलाह मंजिल की जो पूरी टीम है उसका भी हम बहुत शुक्रिया और उनके लिए दुआएं हैं कि उन लोगों ने हमें इस कोर्स को कंडक्ट करने के सिलसिले में हर तरह से सपोर्ट किया। और स्पेशल थैंक्स हैं हमारे जाहिद भाई को, कोर्स कोऑर्डिनेटर, जिन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा हर एक का साथ दिया। आपका साथ दिया, मेरा साथ दिया, ऑर्गेनाइजर्स ने हैं, स्टूडेंट्स के तमाम अफेयर्स, हर किस्म की जो भी इश्यूज आप लोगों के शुरू से लेकर आखिर तक रहते हैं, या फिर कोर्स को बनाने में, कोर्स को पहुंचाने में आप तक, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने से लेकर, फ्लायर्स बनाने से लेकर, एंड तक आप लोगों का रिजल्ट बनाने तक जाहिद भाई का ताउन हमारे साथ साथ रहते हैं। जाहिद भाई के बगैर हम ये कोर्स इतने अच्छे तरीके के साथ कभी कर ही नहीं सकते। स्पेशल थैंक्स टू फवाद भाई और अक्सा मागरे। फवाद भाई भी हमारे साथ टेक्निकल सपोर्ट करते हैं, यूट्यूब पे हमारी वीडियोस वगैरह भी अपलोड करते हैं, और भी मुख्तलिफ काम जो हैं फवाद भाई और सिस्टर अक्सा करते हैं। सिस्टर अक्सा को तो आपने ग्रुप में बहुत देखा है, जो आपके होमवर्क्स, आपके असाइनमेंट्स चेक करती रही और आप लोगों के लिए हर वक्त मौजूद रही। शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ अ स्टूडेंट, बहुत एंथुसियास्टिक हैं दीन की खिदमत के हवाले से, दीन को सीखने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे, आप सबको खैर व बरकत दे कि आप लोगों ने हमारा साथ दिया, स्टूडेंट्स का साथ दिया। स्पेशल थैंक्स टू ऑल वॉलंटियर्स, ऑल वेल विशर्स। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया है। सिस्टर समीरा सुहेल हैं, सिस्टर उज़मा भट्ट हैं, नूरीन अकरम हैं, उम्मे तलहा हैं, कोई नाम मैं नहीं ले रही तो बताएं। सजल हैं, और
بہت سے لوگ ہیں. میوٹ کر لیں جو لوگ بات نہیں کر رہے. جی پلیز ذرا مائکس کو میوٹ کر لیجیے تاکہ سب تک آواز جو ہے وہ پہنچتی رہے. جزاک اللہ. Special thanks and a lot of duas for the founder of the course, Dr. Abdul Aziz Abdur Rahim, جنہوں نے آج کے اس مشکل وقت میں اور سہل پسندی کے زمانے میں ہمارے لیے قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اس قدر آسان بنا دیا. اس دعا کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اتنی عربک تو کچھ آ گئی ہے مجھے لگتا ہے، سینئرز کو تو آتی ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ زائد بھائی کا ٹیسٹ ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر میں سے پانی پلائے. پانی پلائے. سقا ہوتا ہے نا، ساقی پانی پلانے والے کو کہتے ہیں نا، سقاکم، پلائے تم کو اللہ تعالیٰ من الکوثر. تو یہ جو عربک آپ لوگوں نے سیکھی ہے اس کو اپلائی بھی کریں اور ان دعاؤں کو ساتھ ساتھ دل سے یہ دعائیں مانگے بھی سب لوگوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے. اناؤنسمنٹ سے آپ لوگوں کے لیے کہ نیکسٹ QC1 کب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگ تو QC1 کر چکے ہیں لیکن اور بھی تو بہت سے لوگ ہوں گے جو ریپیٹ بھی کرنا چاہ رہے ہوں گے، یا انہوں نے اپنے فیملی ممبرس کو، دوست احباب، بہت سارے لوگوں کو دعوت دینی ہے اس اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کہ ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا. یہ کورس اگر ان کو اچھا لگا ہوگا، انہوں نے اس کورس سے کچھ فائدہ اٹھایا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے بہت سے لوگوں کو اس کورس کے بارے میں بتانا چاہیں گے. تو نیا QC1 سٹارٹ ہو رہے ہیں January 2, 2023 انشاءاللہ، اور ایوری منڈے اسی طرح سے 7 PM to 9:15 PM کلاس ہوا کرے گی انشاءاللہ. اس کے بعد QC2 کے لیے آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے ڈیفینیٹلی. جن لوگوں نے QC1 کمپلیٹ کر لیے ہے ان کے لیے خبر یہ ہے کہ QC2 آپ لوگوں کا شروع ہو رہا ہے ہمارے پاس January 6, 2023 سے ایوری فرائیڈے 7 to 9:15 PM ایز یوزل، جو کہ ہمارا ایک ٹائم ابھی جو ہمارا سلاٹ چل رہی ہے اسی کو کنٹینیو رکھیں گے ہم. اور اب رہے کہ QC3 کی اناؤنسمنٹ ابھی ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. آپ میں سے جو لوگ QC2 کر چکے ہیں ظاہر ہے انہوں نے QC3 میں جانا ہے، تھوڑے ہی لوگ ہیں. اناؤنسمنٹ کچھ دنوں بعد ہوگی. ٹینٹیٹیو ڈیٹ میں آپ کو دے دیتی ہوں. 21 جنوری سے QC3 شروع ہو رہے ہیں. کوئی اور ٹیچر آپ کو پڑھائیں گے. چونکہ یہ کورس میں خود نہیں پڑھا رہی اس لیے اس کی اناؤنسمنٹ میں نے نہیں کی، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو ہمارے ہی ٹیچرز ہیں الفلاح میں سے، جو ایک ٹیچر ہیں شہزاد، وہ پڑھائیں گے. جب اس کی انفارمیشن آ جائے گی، فائنل ہو جائے گی، فلائر آ جائے گا، تو تب میں آپ لوگوں سب کو فلائر شیئر کر لوں گی اسی گروپ میں. اور آپ لوگوں کو بلکہ مین وائل میں آپ لوگوں کو میں QC2 کا کچھ انٹروڈکشن وغیرہ 3 کا دیتی رہوں گی، ٹھیک ہے. QC2 کے گروپ میں QC3 کا انٹروڈکشن بھی میں آپ لوگوں کو دوں گی. اس کے بارے میں اس کا کیا اسٹرکچر ہے کورس کا، اس کا پورا ایک تعارف، ایک پورا سمجھیں کہ اوور ویو میں آپ کو اس کورس کا دے دوں گی. اتنے دنوں میں آپ جب تک وہاں پہنچیں گے آپ کو کافی حد تک QC3 کے پیٹرن کا اور اس کے کورس مٹیریل کا، کنٹینٹ کا آئیڈیا ہوگا. اور بلکہ ہم QC3 کا مٹیریل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے سافٹ فارم میں، تاکہ آپ مین وائل میں اپنے نئی بکس کو، ورک بکس کو، ہر چیز کو آپ دیکھنا شروع کر دیں، آپ اس سے فیملیئر ہو جائیں. جب آپ جا کے وہاں پہ شروع کریں گے کورس تو آپ کو آسانی ہو. لرننگ آؤٹ کمس آف QC1. دیکھیے یہ آپ کے سامنے مصحف کا ایک پیج کھولا ہے. حالانکہ ابھی QC1 میں آپ نے ایسا یوں قرآن تو نہیں نا پڑھنا شروع کیا تھا، آپ نے تو نماز اور اذکار اور آخری 6 صورتیں اور دعائیں وغیرہ پڑھی تھیں. لیکن اتنا پڑھنے کے بعد چونکہ ہم نے کہا کہ 50% آف دا قرآنک ووکیبلری ہم سیکھ لیں گے، تو ہمیں پتہ چلا ہمارے ہی ایک اسٹوڈنٹ نے اس طرح سے یلو ہائی لائٹر کے ساتھ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم QC1 میں سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ ورڈز اور بھی تھے جو رہ گئے تھے، پھر ان کو ریڈ مارکر سے ہم نے بھی انڈر لائن کیا، یہ بھی ہم QC1 میں پڑھ چکے ہیں. تو پتہ چلا آپ اس پیج کو ایک نظر دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً مور دین 50% ورڈز جو ہیں QC1 میں کور ہو چکے ہیں. آپ نے اللہ زینا پڑھا تھا، کفرو پڑھا تھا، آمنو پڑھا تھا، آپ نے غیر کا ورڈ پڑھا، یوم کا ورڈ پڑھا، دنیا، یرزقو، کسی نہ کسی فارم میں، کسی ٹیبل میں، یا کسی دعا میں، یا کسی ذکر میں آپ نے یہ سارے ورڈز جو ہیں آپ نے یہ پڑھ رکھے ہیں ٹیبل آف فارم میں یا کسی بھی طرح سے. تو یہ ہمارا ایک لرننگ آؤٹ کم ہے. اور اب یہ تو ہم نے ایک سیمپل آپ کو دکھایا، آپ لوگ خود سے اپنے پاس اپنے مصحف کے اوپر اپنی سیلف اسیسمنٹ کیجیے. اسی طرح سے آپ ایک مارکر رکھیں اور اس سے ہائی لائٹر رکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک ایک پیج کے اوپر کتنا آپ کا جو ایکوائرڈ نالج ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. کسی پیج پہ آپ کو بہت زیادہ ورڈز آتے ہوں گے، کسی پہ نسبتاً کچھ کم آتے ہوں گے، تو آپ اس کی ایک ایوریج بھی دیکھ سکتے ہیں. الفلاح منزل ٹرسٹ
اسلامی کمیونٹی سینٹر، اس کی بلڈنگ کو دیکھ لیجیے. جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ تو وزٹ کر چکے ہوں گے یا کر سکتے ہیں آسانی سے. کسی وقت وہ دیکھنا چاہیں اپنے ادارے کو تو ضرور جا کے دیکھیں. اور الفلاح کا ویژن ایک دفعہ دہراتے جاتے ہیں کہ الفلاح منزل ٹرسٹ کو کیا سوچ کر، کس سوچ کے تحت قائم کیا گیا تھا. تو برنگنگ ٹوگیدر لائک مائنڈیڈ فیملیز فار the revival of Islamic Ummah through understanding of the Quran by promoting Islamic way of living on a 24/7 basis in our personal, family and business lives. لائک مائنڈیڈ لوگوں کو اکٹھا ہونے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے تاکہ وہاں پہ لوگ دین کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں پہ بھی اپلائی کریں اور ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کریں اور موٹیویٹ کریں اور دعوت دیں. یہ دیکھیے آپ ایک پوری سیریز آف QC دیکھ رہے ہیں نا, QC 1 2 3 اپ ٹو QC 7. یہ ہمارے QC کورسز کے لیولز ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ آج QC 2 میں چلیں گے, کچھ 3 میں چلیں گے, پھر 3 والے ایک دن 4 میں جائیں گے اور یوں چلتے جائیں گے. QC 7 میں پورا قرآن ختم ہوگا انشاءاللہ. تجوید کے کورسز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں. بیسک تجوید کے عربک لینگویج کا ایک بہت بڑا ایکسٹینسو کورس ہوتا ہے جو کہ مدینہ بک کے نام سے ہے. ایک بہت بڑے لینگویج کے اسکالر ہیں جنہوں نے یہ کورس مرتب کیا ہوا ہے اور اس کے 3 والیومز ہیں, اس کے 3 لیولز ہیں اس کورس کے بھی, اور یہ کورس بھی از ویری مچ ریکمینڈیڈ ٹو ڈو. لیکن جب آپ لوگ تقریباً QC 3 4 کر چکے ہوں تو جب آپ لوگ یہ کورس کر سکتے ہیں, 5 بھی کر چکے ہوں بہتر ہے, تب آپ لوگ یہ کورس انشاءاللہ کریں گے. کڈس کے پروگرامس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. اس سلسلے میں کوئی بھی آپ لوگوں کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ الفلاح سے رابطہ کر کے وہاں سے آپ مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. مثلا جن لوگوں کے بچے ہیں وہ کڈس پروگرام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا کچھ بھی. چلیں جی, جو ہمارا بیچ تھا 394 جو ابھی کمپلیٹ ہوا, اس میں کیا ہوا تھا کہ 12 سپٹمبر کو وہ شروع ہوا تھا اور 12 دسمبر کو کنکلوڈ ہو گیا. ایگزیکٹلی 3 منتھس میں یہ کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب اپنے آس پاس جن لوگوں کو بھی دعوت دینا چاہتے ہیں ان کو بتائیے کہ صرف 3 مہینے ہیں اور ہر ہفتے میں ایک کلاس آپ نے اٹینڈ کرنی ہوتی ہے. انیشیل انٹیک تو بہت تھا اچھا 130, لیکن سکسیسفلی کمپلیٹڈ جو ہیں وہ 28 لوگ ہیں. سسٹر اپنا مائک میوٹ کر لیجیے, کسی کا مائک اوپن ہے. اس کے بعد یہ جو 28 لوگ ہیں, اگر ان کا ہم تھوڑا سا بریک اپ دیکھیں تو کیا ہے کہ ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا 12 لوگوں نے. دیکھتے ہیں وہ کون سے 12 لوگ ہیں. اور میرٹ سرٹیفکیٹ 15 لوگوں نے حاصل کیا, اور سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن جو ہے وہ 50% اینڈ سے ابو جو ہوتے ہیں اس میں ہمارے ایک پارٹیسپینٹ تھے, ایک سسٹر ہیں جنہوں نے یہ کیا. پھر QC2 بیچ 99 جن لوگوں نے ابھی کمپلیٹ کیا ہے ان کے لیے انیشیل وہ 9 کو شروع ہوا تھا, 9 سپٹمبر کو, اور 9 دسمبر کو کمپلیٹ ہو گیا. اسی طرح ایگزیکٹلی 3 مہینوں میں. اور 40 لوگوں نے شروع میں جوائن کیا تھا لیکن 9 لوگ پاس آؤٹ ہوئے. یہ بھی ایک کوشچن ہے آپ لوگوں سے کہ اتنا ڈراپ آؤٹ ریٹ کیوں ہوتا ہے. ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ 6 لوگوں نے لیا اور میرٹ میں 3 لوگ آئے, تو بہت اچھا رزلٹ ہے جن لوگوں نے بھی اس کو کمپلیٹ کیا, یعنی سبھی کے بہت اچھے گریڈز ہیں. آپ لوگ اپنے فیڈ بیک کے پورشن میں سیگمنٹ میں جا کے اس بارے میں کچھ فیڈ بیک دینا چاہیں تو دیجیے گا. ہمیں تو ایکسپرٹس نے یہ بتایا, بہت لوگوں سے ڈسکس کیا, اکیڈیمکس میں بھی جو لوگ ہیں, پروفیسرز ہیں, سب ہیں, یا اور لوگ بھی جو قرآن کے کورسز سے منسلک ہیں کسی طرح سے. تو ڈراپ آؤٹ ریٹس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, مصروفیت ہیں, کسی کو مشکل لگا, کوئی نہیں مینیج کر سکا, لیکن کچھ اور بھی وجوہات ہیں. میں ڈسکس کروں یا نہ کروں, چلیں لیٹس سی فیڈ بیک سیشن میں کرتے ہیں, جو کہ مجھے اندازہ ہوا ہے اور میں اب شور ہو گئی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی مین وجہ ہے ڈراپ آؤٹ, اتنے بڑے ڈراپ آؤٹ کی. چلیں دیکھتے ہیں آپ کیا اس بارے میں اپنے کیا ویوز دیتے ہیں, پھر میں آپ سے شاید کوئی بات کروں. کورس 2 کا تعارف تھوڑا سا دیکھ لیں, کیونکہ جو لوگ QC2 میں جانے والے وہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ QC2 کس طرح کا ہے, جیسے QC1 تھا بالکل ویسے ہی ہے یا کچھ ڈفرینٹ ہے. تو ایک تو اس کا یہ جو پورا ایک ویو ہوگا نا فرسٹ پیج کا, جب ہم کلاس شروع کیا کریں گے تو اس طرح سے ہوگا. یعنی آپ کے پاس لکھا ہوا آئے گا کہ صفحہ نمبر 1 اشارہ A, تو یہ آپ کے لیے تھوڑی سی نئی بات ہوگی نا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ ہم آپ کو تھوڑا سا بھی بتائیں گے. ویسے کیا ہے اس کورس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات کو پڑھنا ہے, قرآن کی ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا ہے, اشاروں اور فقروں کے ذریعے ہم نے نئے الفاظ معنی سیکھنے ہیں. یہ آپ کے لیے تھوڑی سی نئی بات ہے.
کہ اشارے کیا ہیں اور فقہ کیا ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں. قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا ہے اور وہ جو ہمارا لوگو ہوتا ہے اسی کے ذریعے، اور قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال کو سیکھنا ہے. اب اس پیج پہ جتنی باتیں ہوئی تقریباً بہت سی باتیں آپ کے لیے نئی ہوں گی، مثلا کمزور افعال کیا ہوتے ہیں، اشارے اور فکرے کیا ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ عربی بول چال سے تو آپ واقف ہیں، اسی کو کنٹینیو کریں گے، 200 سے زائد عربی بول چال کے جملے سیکھ لیں گے. ہم نے کہا کہ مصحف کے ابتدائی 5 صفحات ہم اس کورس میں کور کریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مصحف کے 5 صفحات آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. یہ آپ کو یاد ہے کہ یہ مصحف کون سا ہے، کس مصحف کو ہم نے اپنے QC کورسز کے لیے ایک سٹینڈرڈ مصحف مانا ہوا ہے، کسی کو یاد ہے کیا نام جی تھا؟ 15 لائن کا جو سا ہوتا ہے نا وہ والا تھا ہمارا بالکل مصحف. بالکل. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظی مدنی مصحف کہتے ہیں نا. یہ ٹھیک ہے، یہ 15 لائنز، اس پہ 15 لائنز ایوری پیج پہ ہوتی ہیں. بلکہ اس میں ایک اور بہت اچھی بات میں دیکھتی ہوں کہ اس میں نا ہر جو آخری آیت ہوتی ہے نا وہ کمپلیٹ ہوتی ہے پیج کے اوپر. ایسا نہیں ہوتا کہ آیت کا آدھا حصہ ایک پیج پہ اور آدھا نیکسٹ پہ چلے گیا. تو حفظ کرنے کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے، یعنی بہت ہیلپ فل ہوتا ہے نا اس طرح سے کہ ایک آیت اسی صفحے کے اوپر مکمل ہو جاتی ہے. QC1 ہی کا ایک طرح سے پیٹرن آپ سمجھیں، کیونکہ QC1 میں بھی 20 لیسنس تھے بلکہ، تو QC2 میں بھی 20 لیسنس ہی ہیں. اور 20 لیسنس ہم نے کیسے بنائے ہوئے ہیں کہ قرآن کا جو مصحف کا ہر پیج ہے نا 5 پیجز ہم نے پڑھنے ہیں، 5 پیجز. تو ہر پیج سے متعلق 4 لیسنس بنا لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے کہ پارٹ اے اور پارٹ بی ہوا کرے گا. پارٹ اے جو ہے وہ قرآنی حصے سے متعلق ہوگا جس کو ہم ٹیکسٹ پورشن کہہ سکتے ہیں، اور پارٹ بی گرامر کا پورشن ہوگا جس کو ہم جی کے ساتھ یہاں پہ ظاہر کیا کریں گے، آگے آپ دیکھیں گے. تو اس کورس کو جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے جو کہ مصحف کے 5 صفحات پر مشتمل کورس ہے، تو آپ کیا اچیو کریں گے؟ آپ قرآن میں تقریباً 80% آف دا ووکیبلری جو قرآن کی ہے نا اس کو آپ سیکھ لیں گے. یعنی ہر لائن میں تقریباً دو نئے الفاظ ہوں گے جو آپ کو نہیں آتے ہوں گے، آپ کو باقی الفاظ آتے ہوں گے. اب کس کو یاد ہے کہ ایک لائن میں ٹوٹل کتنے ورڈز ہوتے تھے؟ ایک لائن میں ہم نے QC1 میں اس ڈیٹا کو کیا تھا نا 9. تو دیکھیں کتنی بڑی اچیومنٹ ہوگی انشاءاللہ کہ آپ جب QC2 کمپلیٹ کر لیں گے تو ہر لائن میں صرف 7 ورڈز تو آپ کو آتے ہوں گے، 2 ورڈز رہ جائیں گے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے. کسی لائن میں ہو سکتا ہے آپ کو 8 بھی آتے ہوں، کسی میں ہو سکتا ہے آپ کو 6 آتے ہوں. تو یہاں پہ ایک دیا گیا ہے یہ ٹیکسٹ کا پورشن جو کہ QC2 سے آگے کا ہے، یعنی QC3 یہاں سے شروع ہوگا. تو یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک نیا لفظ ہے، یہاں پہ 2، یہاں پہ 3، 2 وغیرہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا QC2 کا لرننگ آؤٹ کم ہوگا. بلکہ جو لوگ آپ میں سے اس وقت QC2 کر چکے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں اب 3 میں جانے والے ہیں، وہ اس سلائڈ کو دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے اس طرح سے محسوس کیا کہ وہ قرآن کی 80% ووکیبلری کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں اور ان کو صرف 2 نئے الفاظ سے ہی واسطہ پڑتا ہے. اس کو ذرا اسیس کریں وہ اور اپنی فیڈ بیک دیں پھر بعد میں. یہ جو آپ لوگ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، جو بھی لوگ QC2 میں پہلی دفعہ جانے والے ہیں ان کے لیے یہ انفارمیشن ہے کہ یہ ہاتھ کا کیا مطلب ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے مصحف کے جو ابتدائی 5 صفحات ہیں ان کو اپنے رائٹ ہینڈ کی 5 فنگرز کے اوپر لینا ہے. تو جیسا کہ آپ اس کی نمبرنگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پیج 1، پھر 2، 3 اور پھر 4، 5. تو ایسے یہ پیج 1 ہے، 2، 3، 4، 5 ایسے ہم اپنا اپنا ہاتھ کرنا بھی سیکھیں گے QC2 میں. اور یہ آپ کے سامنے مصحف کا پہلا پیج آ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پیج پہ آپ کو 4 کلرز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہر صفحہ کو چونکہ ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے نا، اور ہر حصے کو ہم نے ایک اشارہ اسائن کرنا ہے. اسی لیے ابھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا اشاروں اور فقروں کی مدد سے ہم بہت ساری ووکیبلری سیکھیں گے اور قرآن کو سمجھنے میں اور حفظ کرنے میں بھی ہمیں اس سے بہت مدد ملے گی. چلیں دیکھتے ہیں کیسے اشارات بنائے گئے ہیں. سورۃ الفاتحہ سے متعلق 2 اشارات آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت، متقین کی صفات. اب کیسے سیٹنگ کی گئی ہے کہ ایکچولی عام طور پہ مصحف میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ پہلے پیج پہ سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے اور اس کے بعد پہ سورۃ البقرہ شروع ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا اس کی سیٹنگ کو برابر کرنے کے لیے کہ ہر صفحے پہ تقریباً برابر کا ٹیکسٹ آ جائے، تو سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کو اٹھا کے پہلے پیج پہ ایڈجسٹ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ہمارا مصحف کا پیج 1 یہاں پہ بن گیا ہے اور اس کے بعد آگے پیج 2 چلے گا. تو کیا ہوا کہ ایسے کر کے ہم نے یہ جو ہے ہمارے مصحف میں یہ پیج 2 پہ آتا ہے نا؟ جی ہمارے جی
کیونکہ اس میں وہ انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو ایک طرح سے وہ ابتدائی سورہ نا اس کو یوں کر کے انہوں نے اس طرح زیادہ ذرا ڈیزائن کر کے یوں دیتے یعنی تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یعنی یہ جو لیول 2 ہے اس میں 6 بن جاتے ہیں نا پھر پیج. جی لیکن انہوں نے آپ کو 5 ہی انہوں نے آپ کو یہاں پہ آپ کو 6 نظر آ رہے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو 5 ہی وہاں پہ ہمارے 5 بنتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو سورۃ البقرہ کا یہ والا پورشن ہے اس کو اٹھا کے یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیا, اس کو اس پیج پہ ایڈجسٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے انہوں نے اس کو برابر کر لیا اس کے کنٹینٹ کو. اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ہر پیج کو پھر 4 حصوں میں جو تقسیم کیا نا, تو اس میں آپ یہ اشارات دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے ایک یہاں پہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے 4 خانے بنا کے دیے ہوئے ہیں, تو ہم نے اس میں اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے استعمال کرنا ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں. اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, متقین کے لیے ہدایت, متقین کی صفات, یہ ہمارے پیج 1 کے 4 پورشنز ہیں, یہ 4 اشارات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اشارات کو کیوں بنایا گیا, اس سے کیا فائدہ ہوتے ہیں. تو بتاتے ہیں کہ اشارات کی مدد سے مضامین کا جو قرآن کے اندر پورا ایک مضمون چل رہا تھا اس کا پتہ چلتا ہے جس میں نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اشارات ایک زنجیر کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کے معنی کو یاد کرنا اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ ذہن میں لانا آسان ہوتا ہے. یعنی وہ جو زنجیر ہے وہ معنی کو پکڑ لیتی ہے, وہ جو چینج ہے وہ یوں کر کے پکڑتی جاتی ہے. تو یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مزید جو ہے اندازہ ہوگا. ان کی مدد سے آپ پورے صفحے پہ موجود مضامین کو ذہن میں لا سکتے ہیں اور قرآن مجید کو یاد کرنے میں یہ اشارات بہت ہی مددگار ثابت ہوتے ہیں. دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے پہلا پیج دیکھا تھا نا, اس میں اشارات تھے اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا. اب تعریف میں کیا آتا ہے, الحمدللہ رب العالمین. اچھا, ہدایت کی دعا میں کیا کی ورڈ آتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اگر ہے متقین کے لیے ہدایت کا اشارہ تو ہدی للمتقین کی بات آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد متقین کی ساری صفات آ جاتی ہیں, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وغیرہ. تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ٹائٹل ہوتا ہے, جو اشارہ ہوتا ہے, ایک تو اس کی مدد سے ہمیں بہت سارے نئے الفاظ یا کی ورڈز کو ہم ایک دم سے کیچ کر لیتے ہیں. پھر یہ کہ الفاظ جو ہیں وہ اس کے بیچ میں ہم نے کچھ فکروں کو ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے جن کو فریزز کہتے ہیں. تو اشارات اور فقرے یہ ہمارے QC2 کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سمجھیں کہ ٹول ہے. اس سے آپ بہت جلدی ووکیبلری کو سمجھنا اور سیکھنا شروع کر دیں گے اور اس کو میمورائز کرنے کے بھی بہت سے آپ کو ٹپس دیے جائیں گے. مثلاً آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی فقرے کو پڑھیں تو آپ اس فارمولا کو استعمال کریں, R5S10 لاؤڈ. اب یہ کیسا میتھمیٹیکل سا فارمولا ہے لیکن یہ بہت آسان ہے. R stands for relax, 5S کا مطلب ہے 5 senses, یعنی ہم اپنے 5 حواس خمسہ کو استعمال کریں. سننا, دیکھنا, سونگھنا, چکھنا, یعنی جہاں پہ جو چیز کسی نئے ورڈ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جہاں پہ جو سینس اپلائی ہو سکتا ہے اس کو اپلائی کر کے محسوس کر کے آپ جو ہیں وہ مختلف اسماء کو یا مختلف افعال کو آپ یاد کر سکتے ہیں. یہ جو ساری آپ کو ٹپ دی جا رہی ہے یہ نئی ووکیبلری کو لرن کرنے کے سلسلے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے. کم از کم 10 سیکنڈ تک اس کام کو کیجئے, یعنی کوئی نیا لفظ آپ کے سامنے آیا تو 10 سیکنڈ تک آپ اس کو دہرائیے اور بلند آواز سے دہرائیں اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. چاہے کوئی مشکل لفظ بھی ہے اس کو آپ اس طرح کی کچھ مختلف چیزوں کو اپنی فیکلٹیز کو یوز کر کے آپ اس لفظ کو میمورائز کر سکتے ہیں. پھر اور بھی بہت سے طریقے بتائے جائیں گے کہ اس کو شروع کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں, اس کو بعد کے ساتھ کنیکٹ کریں, اس کو ایک فریزل فارم میں آپ بنا کر اس کے معنی کو یاد کریں تو یاد ہو جائیں گے. نئی سے نئی ووکیبلری ہر روز ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. ہم لوگ کتنے بھی سینئر ہو جائیں, قرآن کے تو آخری جز تک نئی سے نئی ووکیبلری, نئے الفاظ ہمیں ملتے رہتے ہیں نا, تو ہم نے ان کو یاد ہی کرنا ہوتا ہے. سب لوگ یاد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ بہت آسان ہوگا. تو یہ ہمارا وہ لوگو ہے جو ہم QC1 سے دیکھ رہے ہیں. جو کچھ بھی پڑھیں گے, غور و فکر کریں گے, تصور اور احساس کو استعمال کرتے ہوئے دعا کریں گے, احتساب کریں گے, اپنا سیلف اسیسمنٹ کریں گے, اپنے لیے پریکٹیکل پلانز بنائیں گے اور تبلیغ کریں گے اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. عربی بول چال میں تو بہت ہی انجوائے کرتے ہیں سب لوگ, کیونکہ ہم جو بھی افعال وغیرہ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ بول چال میں جب ہم ان کو ڈھالتے ہیں, ان افعال کو یا ان الفاظ کو, تو ایک تو یہ کہ ماحول ایکٹیو بنا رہتا ہے,
پریکٹس ہوتی رہتی ہے اور یہ ہے کہ ایک اس کا اوور آل ایک سینس ڈیولپ ہوتا رہتا ہے کہ قرآن میں بھی اسی سے ملتے جلتے جملے آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو یہ نئی ایک سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے. جو لوگ ابھی نئے QC2 میں جا رہے ہیں تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ کوئی لیٹ گیا ہے, پتہ نہیں کہیں ہم تو نہیں بیمار ہونے والے QC2 میں. ہاں یہ وہی ہے حروف علت جس کو کہتے ہیں نا. جی علت کیا ہوتے ہیں؟ علت علالت کا پتہ ہے نا کہ کہتے ہیں کہ فلاں جو ہیں آج کل فلاں صاحب علیل ہیں. تو علیل کون ہوتا ہے؟ جو بیمار ہو. تو یہ جو کمزور حروف ہے نا اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ایک تھوڑا سا فن میں آپ کو یہ اس کو سٹارٹنگ میں ایک سلائیڈ پہ یہ دکھایا کہ ہاسپٹل بیڈ ہے, کسی کو ڈرپ لگی ہوئی ہے وغیرہ. کوئی کمزور ہے تھوڑا سا, سنا بھی تھا لیکن یہ ایک نئے پہلو سے دیکھا تو بہت مزہ آ رہا ہے. جی تو یہ نا بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو واو یا الف سے نا ایک آواز بھی نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں وائی آئی اس طرح کر کے ہنسانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جو کمزور آواز نکلتی ہے نا وی الف واو یا وی. تو وہ کہتے ہیں کہ کمزور یا بیمار شخص کی اس طرح سے آواز یوں نکلتی ہے, یعنی ہائی ہائی کی آواز. یہ پٹھانوں کی آواز نکل جاتی ہے وہی. جی تو میں نے بھی کچھ لوگوں کی آوازیں نکل رہی تھی, میں نے بھی ان کو میوٹ کیا ہے. تو یہ کمزور حروف. اچھا یہ آپ کو کیوں یہاں ہم اس بارے میں کیوں بات کرنے لگے واو یا الف کے بارے میں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے QC2 کا مین موضوع ہے ہمارے گرامر کے سیکشن کا. ٹھیک ہے, ہم گرامر میں QC2 میں کمزور افعال کو سیکھیں گے. اور کمزور افعال کون سے ہوتے ہیں؟ ایسا فعل جس کے حروف مادہ میں کوئی ایک حرف کمزور آ جائے. یعنی حروف مادہ 3 ہوتے ہیں نا, چاہے کوئی بھی فعل ہو آپ 3 حروف مادہ والے افعال ہی پڑھے ہیں. تو اس میں سے اگر کوئی ایک کمزور ہو گیا, جس طرح وہبا وعدہ قالا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ الف آ گیا, یہاں پہ دونوں میں واو آ گیا, تو ایسے افعال کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کمزور افعال کہہ کر. جو نارمل آپ نے QC1 میں آج تک پڑھے ان کو کہتے ہیں صحت مند افعال, ان کو کہتے ہیں کمزور افعال. جس طرح اگر کسی شخص کا صرف ہاتھ کمزور ہو تو وہ پورا شخص ہی کمزور ہو جاتا ہے نا, اس کو ہم کوئی ہیوی ڈیوٹی کام نہیں دیتے, کوئی بھاری کام اس کے ذمہ نہیں لگاتے کہ اس کا تو ہاتھ کمزور ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں کوئی ایک حرف مادہ بھی کمزور آ جائے تو اس پورے فعل کو ہی کمزور فعل قرار دے دیا جاتا ہے. سمپلی اتنی بات ہے. ہم یہ پڑھ چکے ہیں فتح نصر ضرب سمیا, ہم نے QC1 میں پڑھا. آج سے ہم ان کو صحت مند افعال کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک اور کیٹیگری بنانے جا رہے ہیں جس کو ہم کہیں گے کمزور افعال کی کیٹیگری. اس میں آپ اس ٹائپ کے کچھ افعال پڑھیں گے, وہبا وعدہ قالا زادہ, اور بھی بہت سارے پڑھیں گے بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک ٹیبل. تو یہاں پہ جو 9000 کا ڈیٹا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ریگارڈ لیس کہ یہ صحت مند ہے یا کمزور ہے, ان کی اہمیت بالکل یکساں ہے, برابر ہے. قرآن میں 9000 مرتبہ صحت مند افعال آئے ہیں, 9000 مرتبہ ہی کمزور افعال آئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر ایکولی امپورٹنٹ. یعنی ہر لائن میں تقریباً ایک بار آپ کو ایک فعل ملے گا جو صحت مند ہوگا, ایک فعل ملے گا جو کمزور ہوگا. اب آپ اپنے ڈیٹا کو تھوڑا سا مزید اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی ہر لائن میں آپ کو ایٹ لیسٹ 2 افعال ملیں گے, 2 وربز ملیں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ 2-3 آپ کو اسما ملیں گے, اور بھی کیا کیا چیزیں ملیں گی, یہ ڈیٹا بھی ابھی ہم دیکھتے رہیں گے اگلے کورسز میں بھی. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور افعال کی کچھ پلیسمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ شروع میں بھی آ سکتا ہے, جیسے آپ کو یہ واو نظر آ رہا ہے, مڈل میں آ سکتا ہے جس طرح آپ کو یہاں پہ الف نظر آ رہا ہے, اینڈ میں آ سکتا ہے جیسے آپ کو یہاں پہ دعا میں الف نظر آ رہا ہے, ہدا میں آپ کو یا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کمزور افعال کی جو پلیسمنٹ ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیچر ہے, جس سے ان کے ٹیبلز کے اندر کچھ چینجز آتی ہیں. ٹیبل سے تو آپ واقف ہیں, QC1 میں آپ 11 وربس کے ٹیبلز کر چکے ہیں نا, تو یہاں پہ بھی آپ نے ٹیبلز ہی کرنے ہیں. تو یہاں تک ہم نے QC2 کا آپ کو ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا کہ آپ QC2 میں کیا سیکھیں گے. مصحف کے ابتدائی 5 صفحات یعنی سورۃ البقرہ کی 37 آیات آپ پڑھیں گے, ان کی لائٹ سی یعنی کہ بریف ان کی تفسیر بھی پڑھیں گے, ان کے حوالے سے جو اس میں واحد جمع وغیرہ آئیں گے ان کی آپ لسٹ ایک پڑھیں گے, سمجھیں گے. اس میں ان میں آنے والے افعال جو کمزور ہوں گے, خاص طور پہ صحت مند افعال تو پڑھیں گے ہی, وہ بھی آئیں گے, لیکن کمزور افعال ہمارا گرامر میں ایک ٹاپک بن جائے گا جس کے اوپر ہم بہت فوکس کریں گے. اور کمزور افعال سے متعلق بہت سارے رولز, قواعد اور بہت ہی سمجھیں کہ ایسی اچھی ڈیٹیل ہے جو کہ بہت یوزفل ہے قرآن فہمی کے حوالے سے. وہ ڈیٹیل آپ اس کورس میں انشاءاللہ جانیں گے اور اسی کے اوپر ہمارا مین فوکس ہوگا.
साइड बाय साइड सेहतमंद अफाल तो हर आयत में तकरीबन आपको कोई ना कोई नया भी मिलता रहेगा, और कुछ QC1 के पढ़े हुए अफाल अपनी मुख्तलिफ शेप्स में, मुख्तलिफ शक्लों में समझे रिपीट भी होंगे। ये तो था हमारे वो साथी जो QC1 से QC2 में जा रहे थे, उनकी दिलचस्पी की बात थी। अब जो QC2 से 3 में जा रहे हैं, उनको भी तो अपने कोर्स का थोड़ा सा तारुफ चाहिए ना, बल्कि आप सब लोग जो QC1 से अभी 2 में आए हैं, उन्होंने भी तो देखना है ना कि आगे भी देखें, क्यूरियोसिटी होगी ना कि अब मजीद QC3 में क्या होने वाला है, ये भी पता चल जाए साथ ही। तो QC3 के बारे में ये आप जान लें कि अगर आप QC2 का पैटर्न पूरी तरह से ज़ाहिर है समझ लेंगे जब आपका कोर्स शुरू होगा, तो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर QC3 चलेगा, फिर उसी पैटर्न पे QC4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। यानी ये 5 तक के कोर्सेज जो है ना, ये 2, 3, 4, 5 ये कोर्सेज एक ही पैटर्न पर हैं। तो जैसा कि हमने वहां पे मुसहफ के 5 सफ़ात को मुकम्मल किया था, तो QC3 में हम मुसहफ का सफ़ा नंबर 6 शुरू करेंगे। सफ़ा नंबर 6 का इशारा ए, अच्छा ये जो इशारा ए है ना, पहले भी आपने ए देखा था, उसके बाद इशारा बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा। जो हमने बात की थी ना कि हर सफ़े को हमने 4 इशारात में, जिस तरह ये थंब पेज नंबर 1 है, तो इस पे अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। उसके बाद पेज 2 के अपने इशारात हैं, पेज 3 के अपने, इनको हमने कंबाइन कर लिया, फिर 4 के अपने हैं, 5 के अपने हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको इशारा और इसका एक व्यू भी दिखाती हूँ कि कौन सा हाथ हम इस्तेमाल करें। इंटरेस्टिंगली हमने राइट हैंड यूज किया था QC2 के कोर्स के लिए, हम QC3 के कोर्स के लिए अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड को भी यूं करना हम सीखेंगे, मैंने बड़ी मुश्किल से ये सीखा था, तो फिर ये भी सीख लिया था। तो ये हमारा सिलेबस है QC3 का। हम इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके इसमें ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि आप लोग पूरा इसको भी गो थ्रू कर लें। मकासद इसके भी वही है जो QC2 के मकासद थे, सिर्फ फर्क इतना पड़ा कि अब आप कोर्स 2 के इख्तिताम पर आप 90% ऑफ द कुरानिक वोकैबुलरी से फेमिलियराइज इंशाल्लाह हो चुके होंगे। QC2 के बाद 80%, QC3 के बाद 90% इस कोर्स के इख्तिताम पर, ठीक है, QC3 के इख्तिताम पर। क्योंकि जब आप 11th पेज पे शुरू कर लेंगे ना, तो आपको हर लाइन में सिर्फ एक ही लफ्ज नया मिलेगा। 11th पेज आप QC4 में शुरू करेंगे, क्योंकि QC3 में आप कितने पेजेस पढ़ेंगे के 6, 7, 8, 9, 10 ये QC3 के आपके पेजेस हैं। जो लोग QC3 में जा रहे हैं वो जान लें कि 5 सफ़ात मुसहफ के यहाँ पे वो कवर कर चुके हैं, अब 5 मजीद सफ़ात मुसहफ के वो यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये जो 5 सफ़ात है ना, ये एक रुब बनता है, ये भी याद रखें, एक क्वार्टर बनता है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फर्स्ट जुज, पहले जुज का पहला रुब। उसके बाद यहाँ तक आप जब करेंगे, इस कोर्स का करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक निस्फ तक यानी पहुंच जाएंगे, एक रुब मजीद पढ़ लेंगे। तो ये जो हर कोर्स है 4 भी और 5 भी, यहाँ तक एक एक रुब होता है। तो अब आप मुझे बताएं कि कहाँ तक पहुंच के आपका पहला जुज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सिंपल मैथ्स, कौन बताएगा? QC4 तक। दोबारा सोचिए ना, QC2 में एक रुब, हाँ, तो अच्छा हाँ, नहीं 5 यहाँ पे सलासा, और यहाँ पे ये QC5 है, यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपका पहला जुज कंप्लीट हो जाएगा, पहला जुज, ठीक है। तो पहले जुज के क्या करेंगे हम, ये इन अगले आने वाले 4 कोर्सेज में, 1 को तो आप अलग करते हैं ना, 1 में तो आपने नमाज और बाकी चीजें पढ़ी ना, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 इन 4 कोर्सेज में आप पहला जुज कंप्लीट करेंगे। उसके बाद QC6 में क्या करेंगे, किसी को पता? QC6 में क्या होने वाला है? सेकंड जुज जो है वो स्टार्ट करेंगे जी, सेकंड जो स्टार्ट करेंगे जाहिद भाई, और प्लान यही है कि पूरी सूरतुल बकरा QC6 में कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो बनता है 1.5 जुज। तो फिर उसमें क्या करना होगा कि थोड़ी सी पेस को बढ़ाना होगा और थोड़े से पैटर्न को चेंज करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने तैयार रहना है क्योंकि अब आप लोग QC6 में जब जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद 7 में भी इसी तरह से हम चलेंगे, मजीद आगे से सूरह आल इमरान से शुरू कर लेंगे, या फिर एक और उसकी ऑप्शन भी हो सकती है, चलें वो बाद में देखेंगे। तो TPI के जरिए हम जो है वो अपना जारी रखेंगे ग्रामर को सीखना। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि ग्रामर के पोर्शन में आपको क्या नजर आ रहा है, हमारा टॉपिक क्या होगा, क्योंकि QC2 में हमारा टॉपिक था कमजोर अफआल से मुतालिक। यहाँ पे क्या लग रहा है, किसको थोड़ी सी नो हाउ है, सिवाय सिस्टर नसरीन, वो अभी ना बात मजीद चले, ये कोई और अगर बताना चाहिए कि ये क्या है, ये जो टर्म है मजीद ये क्या है, इसमें क्या मजीद ज्यादा
زیادہ زیادہ الفاظ ہیں. کیا کیا زیادتی ہے, کیا مطلب کوئی اس میں کیا زیادتی پائی جاتی ہے؟ الفاظ کے حوالے سے زیادہ ہیں, معنی کے لحاظ سے زیادہ ہیں, تاثیر کے نہیں, الفاظ کے حساب سے زیادہ ہے. انفیکٹ سب کچھ جو میں نے بولا, ویسے میں تو ویسے فلو میں بول رہی تھی, لیکن واقعی ان کے معنی مزید ڈیپ ہو جائیں گے, ان کی تاثیر, ان کی خاصیات ان ابواب کی بڑھتی جائیں گی جب ان میں الفاظ کا اضافہ ہوگا. تو اگر تھوڑی سی یہ بات ابھی تھوڑی سی لگی ہے, ڈفرینٹ ہے, تو انشاءاللہ جب آپ لوگ اس میں آ جائیں گے تو آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گا. مزید فی کا ٹاپک جو ہے وہ اور بھی میں سمجھوں گی کہ میں کہوں گی کہ مزید انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, مزید فی کا ٹاپک از مزید مور انٹرسٹنگ انشاءاللہ. تو اب آپ نے دیکھا کہ کورس کا سٹرکچر کتنا پریکٹیکل ہے اور کتنا دلچسپ اور آسان ہے. کیسے کہ QC1 انہوں نے بنایا کہ پورا کا پورا ثلاثی مجرد اس کو کہتے ہیں, ویری سمپل جو بیسک افعال ہوتے ہیں ان پہ مشتمل. QC2 میں ابواب وہی ہیں, لیکن انہوں نے کمزور افعال کا پورا ایک موضوع کھول کے سمجھایا اور بیان کیا. QC3 میں کیا ہوگا کہ ابواب بھی ڈفرینٹ آ جائیں گے, ان کو مزید بھی افعال کہتے ہیں اور ایک نیا ٹاپک ہے, اور قرآن میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں, بہت ہی اردو سے ان کو ریلیٹ کرنا بہت آسان ہے. پہلی نظر میں شاید کچھ لوگوں کو یہ والا ٹاپک مشکل لگتا ہے, لیکن انشاءاللہ اس کے بعد یہ اتنا آسان ہو جاتا ہے. میں آپ لوگوں کو اس کا پورا انٹروڈکشن دوں گی, سمجھاؤں گی آپ کو, میں اس کا پورا اسٹرکچر سمجھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ کس طرح سے مزید بھی افعال کے بارے میں آپ نے سوچنا شروع کرنا ہے. بہت ہی آسان لگے گا. دیکھیں مزید ہر کورس میں 200 جملے آپ کو بونس کے طور پہ مل رہے ہیں. یہ دیکھیے QC3 اب یہاں سے شروع ہو گیا. دیکھیں 2 یہاں پہ ختم ہوا تھا, یہ پیج نمبر 5 تھا. QC2 میں پیج نمبر 5 تھا ہماری اسمال فنگر. اس کے بعد نا اسی ترتیب سے چلے گا. یہ ہے QC3 کا پیج نمبر 6, 6, 7, 8, 9 اور پھر 10. وہاں پہ 1 تھا, یہ تھا, یہاں پہ 10 ہے. اس طرح سے آپ نے بہت انٹرسٹنگ وے ہے, انشاءاللہ آپ اس کو بہت انٹرسٹنگ دلچسپ محسوس کریں گے. چھٹا صفحہ کیسے ہے کہ ہدایت اور نتیجہ. اب دیکھیں ایسے یہ جو 4 آپ کو اشارات نظر آ رہے ہیں, یہ چاروں اسی چھوٹی سی فنگر کے اوپر ہے. ہدایت اور نتیجہ, بنی اسرائیل کو دعوت, نیک کام کرو, اس دن سے ڈرو. یہ کیا ہے کہ 4 کلرز میں آپ کو یہ جو ٹیکسٹ پورا کا پورا نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں کتنا سمپلیفائی ہو گیا کہ یہاں تک آپ کو ہدایت اور نتیجہ کے بارے میں کچھ آیات نظر آ جائیں گی. یہاں پہ بنی اسرائیل کو دعوت, آغاز ہی ایسے ہو رہا ہے نا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ, یہاں سے شروع ہو رہا ہے. پھر یہاں پہ نیک کام کے بارے میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اسی طرح اس دن سے ڈرو بتایا جا رہا ہے. تو یہاں سے کیا انہوں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ حفظ کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ پورا ایک پیج کا اوور ویو بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو سوری, یہ چھٹے صفحے کے ہمارے اشارات ہیں, اور بالکل اسی طرح سے ہر اشارے کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے نا. یعنی ایک تعارف لیتے ہیں ہم پہلے, پھر ترجمہ اور شرح پڑھتے ہیں, پھر اسباق اور دعا اور پلان, اور پھر ہم اس میں اسماء اور افعال وغیرہ کی ایک لسٹ پوری کی پوری ہم اس میں سے ڈیرائیو کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں سے کوئی ایکسپلین کرے گا؟ زاہد بھائی آپ کریں گا؟ زاہد بھائی, یہ سسٹر اقصیٰ, اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے آپ؟ جی آپ کرنے لگی ہیں. ہیلو جی آپ کر دیں. جی اچھا, یہ بیسیکلی جو ہم QC3 میں جو میڈم نے جس بتایا ہے اس کے اندر جو کمزور افعال ہیں, یہ نیا ٹاپک ہے, اور اس میں کمزور افعال میں 3 کیٹیگریز ہیں. بیسیکلی جو پہلی کیٹیگری میں وہ افعال ہیں جو کمزور حرف ہے وہ پہلے آتا ہے, جیسے وہابہ, اور اسی طرح آپ دیکھیں وعدہ. اور جو سیکنڈ کیٹیگری ہے اس میں جو کمزور حرف ہے وہ مڈ میں آئے گا. ثلاثی مجرد ہم کہتے ہیں جو فعل ہے, 3 پارٹس ہوتے ہیں اس کے, جیسے کالا ہے, زیادہ. اور اسی طرح جو تیسری کیٹیگری ہے اس میں کمزور حرف جو ہے وہ اینڈ میں آئے گا, دا, ادا. اور اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے ڈبل حروف, اس کو کہا جاتا ہے یکساں حروف بھی کہا جاتا ہے اور ڈبل بھی کہا جاتا ہے, جیسے زنا اور دولہ. زنا میں زوا, نون, نون, یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اور دولہ میں
دواد لام لام. اب یہ جو کمزور افعال ہیں اور جو یکساں حروف والے افعال ہیں وہ ان کا بھی جو پیٹرن ہے بیسیکلی وہ جو ہم نے QC2 میں پڑھا تھا وہ اسی کے اوپر رہے گا. یعنی جو ہم نے 4 کیٹیگریز دیکھی تھیں فتح ناصرہ دارابا سامعہ, تو بیس پیٹرن وہ ہوگا. جیسے وہابہ کا آپ دیکھیں وہ آئے گا فتح کے پیٹرن کے اوپر. اسی طرح جو کالا ہے وہ آئے گا ناصرہ کے پیٹرن کے اوپر. دا جو ہے وہ بھی ناصرہ کے پیٹرن کے اوپر ہوگا. اور اسی طرح جو وعدہ زادہ اور آدھا ہے اور دولہ ہے وہ دارابا کے پیٹرن کے اوپر آئیں گے. تو مزید ہم اس کو پھر ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ہم اس میں جائیں گے لیسنز کے اندر. ابھی کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے. جی جزاک اللہ. اور ان کی اکرنس بھی قرآن میں اس طرح سے ہے کہ 9000 ٹائمز صحت مند افعال, 9000 ٹائمز کمزور افعال, اور یکساں حروف والے افعال بھی کافی امپورٹنٹ ہیں. تقریباً 1300 مرتبہ قرآن میں آئے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ آپ شیڈڈ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بھی بلکہ آپ پڑھیں گے. اور امر سأل قرأ جیسے آپ حمزہ والے افعال بھی پڑھیں گے. تو یہ QC2 میں آپ ایک اوور ویو لے رہے ہیں کہ کتنا کچھ نیا آپ انشاءاللہ سیکھتے جا رہے ہیں. اور ہم اس طریقے سے پڑھیں گے, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا بلکہ کہا زیادہ دوں گا, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. تو یہ ایک انداز ہے آپ کو یاد کروانے کا, اس طرح بہت ہی آسان آپ کو لگے گا. یہ کچھ QC1 میں کسی کو یاد ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی, نصرہ ورنہ مار پڑے گی, ضربہ اس لیے سن لو. تو یہاں سے پھر آگے سے ہم نے اس طریقے سے ایک اس کا وہ بنا کے رائم سی بنا کر تو ہم نے اس کو سیکھنا ہے. تو بہت ہی آسان انداز میں QC1 کا یہ والا آپ نے جو پورا ٹیبلز کا ایک سیٹ آپ نے کیا, یہ QC2 میں کیا. اب QC3 کا بھی تھوڑا سا مزید فی کی چونکہ بات ہو رہی تھی تو ایک سلائیڈ میں اس کا ہلکا سا آپ کو تعارف پیش کر دیتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کو یہ سلائیڈ تھوڑی سی نئی لگ رہی ہوگی, ظاہر ہے کہ نئی ٹائپ کی اس میں کچھ آپ کو باتیں نظر آ رہی ہیں. آپ کیسے الفاظ سے ہو رہے ہیں متعارف. علمہ یعلم تعلیم, اس کو یوں بولتے ہیں حاسبہ یحاسبو, اور محاسبتاً اگر 3 چابیاں لے لیں, اسلمہ یسلم اسلام, اختلفہ یختلف اختلاف, استغفرہ یستغفر استغفار. آپ لوگ استغفار کرتے ہیں یا استغفار کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ استغفار ہوتا ہے نا. استغفار کیا کریں تاکہ وہ ہو جائے صحیح, کیونکہ ہم لوگ اردو میں پنجابی میں استغفار کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ استغفار از ناٹ ا رائٹ ورڈ. ٹھیک ہے, استغفار. تو عربک سیکھنے سے اردو بھی بہتر ہو جاتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے خاص طور پہ مزید فی میں آپ کو بہت ساری چیزیں اردو سے ریلیٹڈ ملیں گی, ان کے اسم فاعل, ان کے اسم مفعول, ان کے مصادر. ابھی آپ نے سن لیے نا, اختلاف آپ نے سنا, اسلام سنا, محاسبہ سنا, تعلیم سنا, یہ سب چیزیں اردو میں ہم استعمال کریں نا. اسی طرح اتقا یتقی, آپ نے تقوی کا ورڈ سنا, اقامہ یقیمو, اور اقامتاً استقامہ یستقیمو استقامتاً, ولا یولی تولیتاً, نادا ینادی نداء, القا یلقی القاء, اہتدا یہتدی, اور اس میں بھی مختلف آ جاتے ہیں. ہدایت بھی اہتدا یہتدی, اور اہتدا سمجھتا آ سکتے اس میں ہیں. صرف ایک چیز میں میرے خیال میں شاید بعض لوگ کہتے ہیں نا استغفر اللہ, تو وہ ٹھیک ہے, وہ یہ نہ کہیں کہ شاید یہ استغفار ہم نے کہہ دیا تو وہ استغفار, یعنی بیسیکلی ماضی جو ہے وہ استغفارہ ہوتا ہے اور جو اس کا مضارع ہے وہ استغفرہ. میں معافی مانگتا ہوں. جی, اور وہ یہ ہے استغفار جو ہے بیسیکلی مصدر ہے اس کا. استغفار کرنا, وہ ہم یوں یوز کرتے ہیں نا کہ استغفار کرو, تو وہ ہوگا استغفار مصدر. اور وہ جو زاہد بھائی کہہ رہے ہیں وہ ہمارا فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے, استغفر اللہ, وہ جو ہم کہتے ہیں نا استغفر, وہ یہاں پہ آتا ہے اس کی ٹی پہ. تو وہ انشاءاللہ جب ہم یہ والا ٹیبل کریں گے تو ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں گے زیادہ وضاحت کے ساتھ. یہاں تک ہمارا دونوں آنے والے کورسز کا ایک جو بریف انٹروڈکشن تھا یا ایک اوور ویو تھا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال پوچھ لیں. اس کے بعد ہمارا سٹوری ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے. ابھی ہم ایک کہانی سننے جا رہے ہیں, سنیں گے, پڑھیں گے, سمجھیں گے, دیکھیں گے بہت ہی توجہ کے ساتھ. ابھی ہمارا ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوا نا؟
نہیں ابھی نہیں ہوا, ہو جائے گا, بس کہانی سننے کے فوراً بعد رزلٹ ہے. لیٹ جوائن کیا تھا تو میں نے کہا شاید ہو گیا. نہیں یہ کہانی از سو امپورٹنٹ, اس کہانی کے بعد آپ کا رزلٹ اناؤنس ہوگا. پہلے تو کوئی سوال ہے یہاں تک تو پوچھ لیجئے. QC2 کیسا لگا 1 والوں کو, 3 کیسا لگا 2 والوں کو. کوئی اور بات پوچھنا, بتانا, کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بات کر لے, کیونکہ کہانی جب سنیں گے نا تو بات کرنا پھر مشکل ہی ہوگا. کہانی بہت ڈوب کے سننے والی ہے, توجہ سے. کیا خیال ہے, سٹوری ٹائم پہ چلیں؟ اچھے لگے ہیں یہ کورسز؟ آسان لگے ہیں, مشکل لگے ہیں, نئے لگے ہیں, کیا لگے ہیں, کچھ پتہ چلے؟ انٹرسٹنگ لگے ہیں بس. انشاءاللہ نئے لگے ہیں, انشاءاللہ آسانی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ آپ آسانی بتائیے. ہوگی, کیونکہ نئی چیز تو obviously تھوڑا سا ہوتا ہے نا, لیکن نئی چیز کی ایکسائٹمنٹ بھی بہت ہوتی ہے. بار بار وہی چیز تو نہیں پڑھنی, اب آگے سے آگے جاننے کو دل چاہتا ہے کہ مزید کیا ہونے والا ہے, اور قرآن میں جو نئے ورڈز آتے ہیں مجھے کیوں نہیں آ رہے, میں کب سیکھوں گا. تو اب انشاءاللہ ہر کورس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نئی سے نئی باتیں سیکھیں گے نا, تو اب آپ آگے انشاءاللہ اگلے اسٹیپس میں موو کر رہے ہیں اور سیکھنے جا رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں عاصم کی کہانی. سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں, محسوس بھی کرتے ہیں, غور کے ساتھ, توجہ کے ساتھ. عاصم کی کہانی آپ سب نے, یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ سٹوری ٹائم ہو گیا تو چلیں جا کے تھوڑا سا بریک کر لیتے ہیں. بریک نہیں کرنی, کسی نے کرنی ہے تو فوراً کر لیں ابھی, چند سیکنڈ کی بریک, ٹھیک ہے. ایک دن عاصم اور اس کی بیوی بچوں نے فیصلہ کیا رحلہ پر جانے کا اور دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کا. رحلہ کیا ہوتے ہیں؟ سفر. سفر. کہاں پہ آیا قرآن میں؟ سورۃ رحلۃ الشتاء والصیف. قریش, سورۃ قریش. ان کا سفر شروع ہوا. گاڑی پہ وہ دنیا کی رنگینیاں دیکھنے پہ نکل پڑے. چلتے چلتے راستے میں ایک شخص ملا. عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مال ہوں. اگین ڈالرز, پاؤنڈز, منی, روپیز ایٹسٹرا. عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا کیا خیال ہے, کیا ہم اسے ساتھ نہ بٹھا لیں؟ سب نے کہا ضرور ضرور, کیوں نہیں, ہمیں اس سفر میں اس کی بہت ضرورت پڑے گی اور اس کی موجودگی میں ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. مال ہوگا تو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا نا, منی از پاور. عاصم نے مال کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور وہ لوگ آگے بڑھ گئے. جب تھوڑا آگے گئے تو ایک اور شخص کھڑا ہوا ملا. عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں منصب اور مقام, اسٹیٹس, عہدہ. عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا کیا خیال ہے, کیا ہم اسے بھی ساتھ نہ بٹھا لیں؟ سب نے کہا ضرور, کیوں نہیں, ہمیں اس سفر میں اس کی بہت ضرورت پڑے گی اور دنیا کی لذتوں کا حصول اس کی موجودگی میں بہت ہی آسان ہو جائے گا. ظاہر ہے سفارش کرنی پڑتی ہے, ڈھونڈنی پڑتی ہے, عہدہ ہو تو بہت سارے کام آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, منصب ہو تو کیا ہی بات ہے. عاصم نے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مزید آگے بڑھ گیا. اسی طرح اس سفر میں کئی قسم کے لذات اور شہوات سے ملاقات ہوئی. عاصم سب کو اپنے ساتھ بٹھاتا گیا اور آگے بڑھتا رہا, اور یوں زندگی کی گاڑی چلتی رہی. وہ لوگ سفر کرتے رہے, دنیا کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہوتے رہے, مزے اٹھاتے رہے, فائدے حاصل کرتے رہے. آگے بڑھتے بڑھتے ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی. عاصم نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں دین ہوں. عاصم نے اپنے بیوی بچوں سے پوچھا کیا ہم اسے بھی ساتھ بٹھا لیں؟ سب نے کہا ابھی نہیں. عاصم نے پوچھا نا, تو ظاہر ہے کہ نیچرلی سب کے دل میں دین کے لیے توجہ نہ بھی ہم دے رہے ہوں, پھر بھی دین کے لیے ایک نیچرلی ایک محبت, ایک سو کہتے ہیں اٹریکشن کہہ لیں, یا تھوڑی سی اس طرف ہوتی ہے نا کہ دین بھی ہماری زندگی میں ہو, سکون ہوگا, برکت ہوگی. تو اس نے پوچھ لیا
एम्फेसाइज नहीं किया, उसने स्ट्रेस नहीं किया, बस उसने पूछा कि बिठा लें। सबने कहा कि अभी नहीं, ये वक्त दीन को साथ ले जाने का नहीं है। अभी हम दुनिया की सैर करने और इंजॉय करने निकले हैं। यानी जिंदगी इतने मजे से गुजर रही है, दीन को बीच में बिठाने की क्या जरूरत है? दीन तो हम पर बिला वजह 1000 पाबंदियां लगा देगा। पर्दा करो, हलाल हराम देखो, नमाजों की पाबंदी करो, और भी बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देगा। होगा ना कि ये सूद का काम है, ये ऐसा कारोबार है, ये ऐसी महफिल है, ये ऐसे दोस्त हैं, ये काम करो, ये ना करो, डूज हैं, डोंट्स हैं। तो दीन हमारी लज्जतों में रुकावट बन जाएगा और हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं कि रहला से वापसी पर हम उसे साथ बिठा लेंगे, क्योंकि हम हैं तो मुसलमान ना। अब दिल में एक ख्याल है, खटक है कि अभी तो दीन को छोड़ दिया, अभी तो दीन को फोरगो कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ा सा जिंदगी को एंजॉय करके आ जाए ना। दुनिया की सैर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी ख्वाहिशात बहुत सारी पूरी कर लें, घर बना लें, बच्चों को पढ़ा लें, शादियां कर लें, वगैरह वगैरह, सारे अहम काम कर लें, तो दीन को एंड में फिर अपना लेंगे किसी हद तक। तो इस तरह से वो दीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते एक चेक पोस्ट आ जाती है, स्टॉप का साइन, स्टॉप। वहां खड़ा शख्स आसिम से कहता है कि वो गाड़ी से उतरे। आसिम गाड़ी से उतरता है तो वो शख्स से कहते हैं, तुम्हारे सफर का वक्त खत्म हो चुका, मुझे तुम्हारे पास दीन की तफ्तीश करनी है। आसिम कहते हैं, दीन को तो मैं कुछ ही दूरी पर छोड़ आया हूँ, मुझे इजाजत दो, मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। ये नहीं होता ना कि कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है हमारे पास, कुछ हम कहते हैं कि चले जाके ले आते हैं, बाज़ औक़ात इम्तिहान देने जाएं, कोई इंपॉर्टेंट चीज रह गई हो घर पे। वो शख्स कहते हैं कि अब वापसी नामुमकिन है, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका, यानी इस दुनिया में ही वक्त खत्म हो चुका, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आसिम कहते हैं, मगर मेरे साथ मेरा माल, मनसब, मकाम, बीवी, बच्चे, इतना कुछ है मेरे साथ, तो ये सारे देखे ना डॉलर्स और क्या कुछ, सब कुछ तो मेरे साथ है। वो शख्स कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारा माल, तुम्हारा मनसब, औलाद, कोई भी अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, सब चीजें क्रॉस। अब उन्होंने कहा कि ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स समझें या जो भी, ये सब इनवैलिड हो गए इस वक्त, इनकी समझें एक्सपायरी अब हो गई, जरूरत में काम आने वाली चीजें नहीं रही। दीन सिर्फ तुम्हारे काम आ सकता था जिसे तुम पीछे छोड़ आए। आसिम पूछता है, तुम हो कौन? आसिम तो घबरा गया, जिंदगी इतनी एंजॉय कर रहा था, घूमने फिरने निकला हुआ था, सारी फैमिली साथ हो, माल दौलत साथ हो, तो कितना मतलब प्लेजेंट एक पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है। अब बीच में ये क्या मुसीबत आन पड़ी? उसने आखिर पूछ ही लिया कि तुम हो कौन, बताओ तो सही, क्या 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 मसला क्या है? वो कहते हैं कि मैं हूं मौत, जिससे तुम मुकम्मल तौर पर गाफिल थे और तुम अमल को भूले रहे। आसिम ने डरती नजरों से गाड़ी की तरफ देखा। उसके बीवी बच्चे उसको अकेले छोड़कर माल और मनसब को लिए अपने सफर को मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़ गई, और कोई एक भी आसिम के लिए उसके साथ ना उतरा। ऐसा तो नहीं होता ना कि रोते रह जाते हैं लव्ड वंस सारे, तो ये थोड़ी होता है कि कोई साथ चले जाए, या फिर जो जा रहे हैं वो पीछे मुड़ के देखे कि कोई मुझे बचा ले या उठा ले, या चले मेरी कंपनी के लिए मेरे साथ ही आ जाए, कब्र में साथ ही आ जाए, या कुछ ऐसा होता तो नहीं है ना। यानी जिसकी मौत आ गई, उसके जो घर वाले हैं, सब कुछ हैं, वो माल मनसब सब कुछ वो वहीं पे रह गया, और वो अब अपनी जिंदगी को पूरा करेंगे, उनकी भी मौत आ जाएगी किसी ना किसी वक्त में जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखा होगा। मालूम नहीं है हमें, लेकिन मौत एक ऐसा तीर है जो ऑलरेडी फिजा में छोड़ दिया गया है, हमारी तलाश में है। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो आ लगेगा, ऑलरेडी फिजा में है।
جیسے سوچے نا کہ کوئی فضا میں کسی نے گولی یا تیر یا کوئی پھینکا ہوا ہے تو کتنا بچیں گے اس سے ہم نا کہ یہ تو مطلب پہنچنے والا ہے کچھ، تو آلریڈی ہے، اس نے پا لینے ہم سب کو، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ پیچھے ایک رچ لوکیلٹی ہے، یہ قبرستان ہے، یہ ہماری قبر ہے. یہ ایک پور لوکیلٹی ہے، میں بھی یہ بھی ایک قبر ہے. قبروں میں کوئی فرق نہیں ہے، پیچھے سے فرق ہے. ہم کیسے زندگی گزارتے رہے، کیا لیونگ تھی، مال تھا زیادہ کم تھا، میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے بھارت. لیکن یہاں پہ کوئی ویلویٹ کی لائننگ نہیں لگی ہوئی، یہاں پہ ایئر کنڈیشنر، ہیٹرز کچھ بھی نہیں ہے. اگر اوپر سے برف پڑی ہے تو ادھر بھی پڑی ہوگی، ادھر بھی. اگر ہیٹ ہے تو پھر ہیٹ ہے. تو یہ دیکھیں کچھ 2-3 آیات میں آپ کو سنواتی ہوں، آپ اور آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیے گا. صدقہ کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں بات ہوئی. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو کچھ تم کماتے ہو، اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. 30 سیکنڈ کا پاز لے لیتے ہیں. کیسا لگا آپ کو جو آپ نے سنا؟ بہت سوچنے سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ چلائے رکھے بس. آمین. سوچیے گا اس کو، دوبارہ سے سوچیے گا، دوبارہ سے پڑھیے گا. PDF شیئر کروں گی، اس کہانی کو دوبارہ سے محسوس کیجیے گا، اپنے آس پاس کسی کو یہ سنائیے گا اسی طرح سے. اگر یہ کہانی الگ سے آپ شیئر کر سکتی ہیں، جیسے ہم اپنے گروپ فیملی گروپ دیتے ہیں، ہم ادھر اگر اس کو شیئر کرنا چاہیں کہیں. جی میں دیکھ لوں گی اس کو نکال. ہاں جی، جزاک اللہ خیر. اور یہ ایسے ریمائنڈرز ہیں جو ہم سب کو ہر وقت ہی ضرورت ہے. ان سب ریمائنڈرز کی ہم سب کو سب کچھ پتہ ہے نا، ساری اچھی اچھی باتوں کا پتہ ہے، سارے احکامات کا پتہ تو ہے نا، جنرلی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. پھر بھی ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیمہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ کیونکہ ہدایت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک پیرشیبل کموڈٹی ہے، پیرش ہو جاتی ہے، دوبارہ مانگنی پڑتی ہے، پھر مانگنی پڑتی ہے، پھر مانگنی پڑتی ہے. انسان کی مینوفیکچرنگ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے. بھولتا ہے انسان، ہر وقت اس کو جو ہے ریمائنڈرز کی ضرورت ہے، ہر وقت اس کو ٹریک پہ دوبارہ سے اپنے آپ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل. Consolidated result QC1 batch 394. اصل کام کی طرف بڑھتے ہیں. سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن حاصل کیا سسٹر غانیہ لیاقت نے. 68.4% ان کے مارکس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کریں. غانیہ، اگر میں نے آپ کا نام ٹھیک لیا، اگر آپ کلاس میں ہیں تو کنفرم کرتے ہیں، یہی نام مجھے ملا تھا. سرٹیفکیٹ آف میرٹ ارم وقار 87.7، زینب خواجہ 86.9، یہ پرسنٹیج ہیں. عارفہ نذیر 86.6، شازیہ رحمان 86.4، ذل ہما 86.2، انیزہ مہناز 84.6، آمینہ رحمان 83.3، فاطمہ عتیق 82.4. کسی کے نام کو میں نے ٹھیک پروناؤنس نہ کیا ہو تو بتا سکتے ہیں، جس طرح یہ امینہ ہے، جی امینہ رحمان. ماشاء اللہ، مبارک ہو. ماشاء اللہ. سرٹیفکیٹ آف میرٹ کنٹینیوڈ ہے یہ وہی والی لسٹ. امینہ شہزادی 81.4، انجم ناز 79.2، نبیلہ یاسمین 76.0، ریزان لیاقت 70.7، رمیسہ بی بی 75.6. دیکھیں 0.11 کا فرق ہے یا بہت کم فرق ہے، تو بالکل
ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے اس طرح سے بنانے میں لسٹ، لیکن یہ ہم نے ایکوریٹ رزلٹ ہی آپ کے سامنے پیش کرنا ہوتے ہیں. مریم انور 72%، قرۃ العین 71.7%. سرٹیفکیٹ آف میرٹ ختم ہوا، ماشاء اللہ، بارک اللہ. ماشاء اللہ. سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس صوبیہ عمران 97.5%، فوزیہ شاہد 96.5، اریبہ شہزاد 95.9، اعجاز احمد 95.9، شازیہ کوکب 95.6، مسرت ندیم 93.9، زینب اکبر 92.9، مسفرہ حنیف 92.4، عروج انور 91.9. ماشاء اللہ، مبارک ہو سب کو. سب ہماری طرف سے تو میرا تو دل چاہتا ہے میں سب کے ساتھ یہاں پہ لکھتی جاؤں 100%، 100%، 100%. میرے لیے، ہم سب کے لیے آپ سب 100% ہیں. یہ جسٹ ایک فارمیلٹی ہے رزلٹ بنانے کی، وہ کرنی پڑتی ہے. دنیا میں بھی تو یہ رزلٹ کا پورا ایک سسٹم ہے نا، تو پھر دین کے کام میں بھی اسی کو ہمیں، جس چیز کے لیے ہم یوز ٹو ہیں، اسی کو پھر یہاں پہ بھی شامل کرنا چاہیے، تاکہ کچھ اسیسمنٹ بھی ہو جائے اور ہمیں بھی خود اندازہ ہو کہ اگر کسی جگہ پہ تھوڑا سا ہم امپروو کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں. پوزیشنز اناؤنس کرتے ہیں. حمیرہ عاصم 3rd پوزیشن 98.2%، مبارک ہوں. نور فاطمہ 2nd پوزیشن 99%، مبارک نور فاطمہ. مجھے لگتا ہے یہ ینگ ہیں نور فاطمہ، یہ سسٹر جو خیر آپ کا ام طلحہ کے بیچ میں سے ہیں وہ. جی ایسے. شیریں حق 99.2%، 1st پوزیشن، ماشاء اللہ. بہت بہت مبارک ہوں سب کو، ایکولی مبارک ہوں، پھر درجہ بدرجہ بھی مبارک ہو. اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اضافہ کرے، خیر و برکت عطا کرے، آپ کی نیتوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرے، آپ کے دل میں دین کی محبت اور دین کی سمجھ بڑھاتا جائے. آپ کو آپ کے دین کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب کریں، محبت اپنی نصیب کریں، اپنے دیدار کریں ہم سب کو. کنسالیڈیٹڈ رزلٹ QC2 بیچ 99. سرٹیفکیٹ آف میرٹ طاہر حسان بٹ 87.9، مہوش 84.9، نور افشاں 84.9. بہت بہت مبارک ہو. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں QC2 میں جو ہمارے ساتھ گریجویٹ ہوئے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے میرٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا یا پھر ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ انہوں نے حاصل کیا ہے، ماشاء اللہ. سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس میں آتی ہیں سسٹر سویلا 97.9%، نزہت خان 94.8%، فرحہ عتیق 91.6%. ماشاء اللہ، بہت مبارک ہو. پوزیشنز اناؤنس کرتے ہیں. رفت النساء 94.9% کے ساتھ 3rd پوزیشن ہے. شاہد اللہ بردر 96.8% کے ساتھ 2nd پوزیشن پہ آئے ہیں. انجم کوثر 100% 1st پوزیشن پہ آئے. بہت بہت مبارک ہو. آپ کے لیے گفٹ، آپ کے لیے مبارکباد، آپ کے لیے دعائیں. انشاءاللہ گفٹ بھی آپ کو پہنچے گا. آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹس فیڈ بیک دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں اس کورس کے بارے میں، اس کورس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی، یعنی کورس کیسے اسٹرکچر ہوا ہے، پہلے اس کے حوالے سے آپ نے کیا سیکھا، نہیں سیکھا، کم سیکھا، کورس پڑھایا کیسا گیا، کس طریقے سے کیا گیا، کیا اچھا لگا، کم اچھا لگا، برا لگا. آپ آنیسٹلی اپنی فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں. Over to you. جی جنہوں نے بات کرنی ہے وہ انمیوٹ کر لیں، باقی لوگ میوٹ کر لیں. آپ اپنا مائک جنہوں نے ہینڈ ریز کر لیں اور میں باقی مائک میوٹ کر لوں. آپ میں سے جس نے ہینڈ ریز کرنا ہے وہ ہینڈ ریز کر لیں، تو آپ کو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ بات کریں. کون بات کرنا چاہیں گے پہلے؟ سسٹر صوبیہ عمران. جی سسٹر. اس کے بعد لاہوری کوزین کے نام سے جو بھی سسٹر یا بردر ہیں پلیز اپنے آپ کو ری نیم کر لیجیے. پہلے صوبیہ بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
QC1 मैंने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मजा आया, और आपके पढ़ाने का जो तरीका है वो सबसे पहले बहुत अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके से यानी स्टडी की है, और वाकई जब हम हर चीज को अपने सेंसेस को लाते हैं ना इस्तेमाल में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शुरू से हम यही देखते आ रहे हैं कि बुक सामने रखी, रट्टा लगाया, याद किया बस, और बस जी पेपर दे दिया। तो शुरू में मैंने इसको कुछ इतना खास नहीं लिया था, इसी वजह से शायद मेरे कुछ मार्क्स जो उनसे ना शुरू में कम आए थे। लेकिन जैसे-जैसे भी मैंने स्टार्ट किया आपका ये कोर्स के पढ़ती गई हूँ, तो मुझे फिर फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे इसमें जिस तरीके से आप कह रही हैं, जिस तरीके से आप पढ़ा रही हैं माशाल्लाह से, उस तरीके से इसको पढ़ना होगा तो ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ सकते हैं। मार्क्स की तो ख़ैर कोई ऐसा मसला नहीं है, वो तो ज़ाहिर है कोई नहीं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को सीखने में बहुत इसका ना फ़ायदा हुआ है मुझे। क्योंकि इसमें जो ज़माइर का इस्तेमाल है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है परफेक्ट जो तर्जुमा है ना वो करने का। क्योंकि पहले ये था कि जब एक वर्ड का हम तर्जुमा करते थे ना, उसमें से कुछ मिस हो जाता था। हूँ, ही, हा, और इस तरीके से ना उनके हम तर्जुमा नहीं कर पाते थे। लेकिन ये है कि अब जो-सा है, अब पता लगता है कि इसका तर्जुमा परफेक्ट कितना होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी लेवल 1 किया है, तो यहाँ तक हो गई हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जैसे-जैसे जाएँगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत जज़ाए खैर दे, बहुत मेहनत कर रही हैं आपका माशाल्लाह से सारा स्टाफ, और अल्लाह ताला आपको इसका सिला दे सकते हैं, हम तो किसी काबिल नहीं हैं। बस बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे, आप सबके लिए जो-जो इसमें मेहनत कर रही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे सारे स्टूडेंट्स को, आप समेत सबको हमसे भी बढ़ के तौफीक दें कि वो इस काम को आगे फैलाएं। जज़ाकल्लाह, आपने अप्रिशिएट किया। और सिस्टर शीरीन बात करना चाह रही हैं, वो कर लें, उसके बाद सिस्टर इरम। ठीक है, सिस्टर इरम आप पहले बात कर लें, फिर शीरीन बात करेंगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे 3 हैं, तो बिल्कुल भी बाहर कहीं जाने का टाइम नहीं मिलता था। और ये कि मैं इस कोर्स से इस वजह से बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ कि मतलब मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिला है, एक अच्छा मतलब मेरे दीनी काम, और मेरी बहुत सारी चीजों में इस्लाह हुई है, और मैं कहती हूँ कि मेरी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन मिली है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे नमाज में बड़ी ज्यादा मसलन अल्लाह ताला से मेरा कनेक्शन डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब पहले नमाज पढ़ते थे, सीधी पढ़ ली, ठीक है, लेकिन अब मतलब मुझे जैसे जैसे तर्जुमा सीखा है नमाज का, तो अब फील होता है कि मैं क्या अल्लाह ताला से कह रही हूँ। और भी बहुत, ये मुझे इस चीज की बहुत खुशी है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला मजीद बरकत दे, मजीद आपके इल्म में इजाफा करे, मजीद आपका अपने रब के साथ कनेक्शन मजबूत करे, हमारा भी। और हम सबको मैं मिलजुल कर चाहूंगी मैं आगे भी पढूं और इसको जारी रखूं। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, हम सब मिलजुल कर इस सफर में एक दूसरे का साथ देंगे और इसको जारी और सारी रखेंगे। जाहिद भाई, अब आप नाम बताइए। शीरीन आप जी, सिस्टर शीरीन आप फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बोलना ज्यादा तो आता नहीं है ठीक से, लेकिन मैं इस बात को इजहार करना चाहती हूँ कि आप लोग का जो अंदाज है पढ़ने का, पढ़ाने का, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने बहुत ज्यादा सीखा, क्योंकि मैं इससे कुछ कुछ फेमिलियर हूँ। मेरी बहन भी इस क्लास ले रही हैं, इसी मतलब इस यही कोर्स ले रही मेरी बहन किसी और से। मैंने उनका भी देखा है, सुना है, और उनसे भी मैंने कुछ कुछ सीखा है। लेकिन ये अंदाज जो आप लोगों का जो है बहुत ही हेल्पफुल है। और जब भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ भी जानने के लिए, जिस वक्त भी सवाल कर लें, एनी टाइम हम लोग को जवाब मिल जाता है। ये नहीं समझ में आ रही, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही, सारे लोग जितने भी लोग हैं वॉलंटियर हैं, सारे लोग हर वक्त हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। और ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के लिए। दिल से दुआएं निकलती हैं, मतलब सामने में तो नहीं बता सक रहे हैं, लेकिन दिल से सच में दुआएं निकल। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे, हमारे हक में, आपके अपने हक में। हमारे सारे सपोर्ट स्टाफ सब ने यकीनन बहुत मेहनत की है।
اور آپ کے ایک سوال پہ کتنے لوگ جواب دینے کے لیے حاضر ہوتے تھے. آپ دیکھیں کہ آپ نے خود سے کہا کہ سب لوگ والنٹیئرس ہیں الحمدللہ, اور دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. سسٹر شازیہ اشرف بات کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر فرمائیے گا. میں یہی کہنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ آپ کا انداز, آپ کا طریقہ کار بہت اچھا ہے پڑھانے کا. تو ماشاءاللہ پورے سٹاف ممبرز بھی بہت یعنی تعاون کرنے والے ہیں. جی اللہ پاک آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا کرے دنیا اور آخرت دونوں میں. میری یہی دعائیں ہیں, ہر وقت دل سے یہ دعائیں نکلتی ہیں. اور واقعی میں یہ جو گرامر کا ہم نے کیا ہے جو ہمیں سمجھ آئی ہے, الحمدللہ ترجمہ پڑھتے ہوئے کافی حد تک پتہ چلتا ہے کہ یعنی وہ لگانا ہے یا یہ مذکر کا صیغہ ہے یا مؤنث کا یا جمع کا. اس سے پہلے یعنی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہاں کیا کیا ترجمہ کرنا ہے, یعنی رٹے والی بات تھی پہلے. الحمدللہ یہ کرنے کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ کافی حد تک پتہ چلنے لگ گیا ہے. صلی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور مزید علم حاصل کرنے کی بھی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی مدد کرے جس طریقے سے آپ لوگ دوسروں کو گائیڈ کر رہی ہیں. جی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. اللہ حافظ. جزاک اللہ. جو کچھ السلام آپ علیکم. یہ کہہ رہے ہیں یقیناً وہ سب جو ہے میری پوری ٹیم, ہم سب کی, ان سب کے لیے یقیناً وہ دعائیں جو ہیں سب کے لیے ہی ایکولی سب کے لیے دعائیں ہیں. سسٹر نبیلہ کچھ کہنا چاہیں گے. السلام علیکم ٹیچر. جی میں تو میرے پاس تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کر سکوں. اور مجھے بالکل کچھ نہیں آتا تھا اس کے بارے میں, نہ کبھی قرآن کا ترجمہ خود سے پڑھتی تھی جیسے بھی تھا, لیکن سمجھ نہیں آتی تھی یا کچھ نہیں. لیکن جیسے ہی آپ نے پڑھایا ہے اور بہت اچھا آپ نے سمجھایا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی جزا دے, آپ کی ٹیم کو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کام کرنے کی توفیق دے, صحت دے. اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے, آپ کے لیے آسانیاں کرے, اور اللہ تعالیٰ کورس بنانے والوں کو اور اس کورس میں مددگار تمام شخصیات کو, اداروں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور استقامت دے اور قبول کرے ہم سب سے. اور جو کچھ ہم سیکھیں وہ دوسروں کو سکھانے کی اور اپنی عملی زندگی میں اس کو اپلائی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آپ سب نے کہا کہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے پڑھایا ہے, یہ سب اللہ کی توفیق سے تھا. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, ہمارے تو یعنی الفاظ بھی وہی نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو ہماری نیتوں میں اللہ تعالیٰ اخلاص رکھے. اگر آپ میں سے اور کوئی کچھ نہیں کہنا چاہ رہا تو میں اپنے سٹاف ممبرس سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ کچھ اگر اپنے خیالات کا اظہار کریں. اسٹارٹ ود زاہد. السلام علیکم. سب سے پہلے تو جتنے بھی بہن اور بھائی ہیں ساروں کو بہت بہت مبارکباد ہو. Congratulations to all sisters and brothers. اور جس طرح ہم نے QC1 میں آپ نے وہ حدیث پڑھی بھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. تو ماشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی اور آپ کو چنے ہوئے لوگوں میں شامل کیا. یہ دیکھیں نا, انسان کی نیت ہوتی ہے, لیکن وہ بعض لوگ کہتے ہوتے ہیں جی صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسی کی مدد کرتا ہوں جو خود اپنی مدد کرتا ہے. تو پہلے تو بات نیت کی ہے نا. اگر آپ کوشش کریں گے, آپ کے دل میں خواہش ہوگی کہ آپ اللہ کے راستے میں اپنا ٹائم سرو کریں, قرآن سیکھیں, پھر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں ساروں کو. میں بڑے عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ میں قرآن سیکھوں گی اور پھر اللہ کے اس راستے میں میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں وہ کروں. کافی عرصے سے میرے دل میں یہ خواہش تھی, اور ایونچولی اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر یہ موقع دیا. تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں جی کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا وہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں ساروں کو مومن بنا دیتا, پوری کائنات.
جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، لیکن ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے، ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے. تو نیت جو ہے وہ پہلی شرط ہے. اگر آپ کوشش کریں گے، آپ کے دل میں ایک طلب ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آپ کو موقع بھی دیتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ یو آر دی لکیسٹ پیپل آف گاڈ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے راستے پر ڈالا ہے کہ جس میں خیر ہی خیر ہے اور لاہی ملائی ہے اس کے اندر. اور دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں، آپ قرآن سیکھیں گے، اس کے اوپر اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو سکھائیں گے. آپ سکھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ امیڈیٹلی ٹیچنگ شروع کر دیں اور آپ کہیں جی کہ ابھی کچھ کافی ٹائم لگے گا. ون آف دی ادر وے، جس طرح ہمارے یہ والنٹیئرز ہیں، ابھی میں خود ٹیچ نہیں کر رہا، لیکن میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں جس کیپیسٹی میں بھی میں کر سکتا ہوں جو مجھے ٹائم اویلیبل ہوتا ہے. تو آپ جس طرح ہمارا AQT کا گروپ ہے اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز، اس میں آپ آ جائیں. اس میں جو آپ کے لیے فیزیبل ہو، جتنا آپ ٹائم اسپیئر کر سکتے ہیں. اس میں کوئی وہ آبلیگیشن نہیں ہے کہ نہیں جی آپ نے اتنے گھنٹے دینے ہیں ہفتے میں، جو آپ کے لیے پاسبل ہو. جس طرح ہمارے بردرز اور سسٹرز کا گروپ ہوتا ہے، وہ فار ایگزامپل جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، وہاں پر وہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسائنمنٹس جو میڈم دیتی ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، ورک بکس چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی اسی طرح کنٹریبیوٹ کریں. تو یہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اس ٹائم دونوں پارٹ آپ اس میں آ جائیں گے. آپ خود سیکھ بھی رہے ہیں اور آپ دوسروں کو سکھانے کے عمل میں بھی حصہ بن گئے ہیں. تو جیسا میں نے بتایا نا کہ آپ لکیسٹ پیپل آف اللہ ہیں کہ اتنے اچھے راستے میں آئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر قائم رکھے، اور مزید آپ قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس پر پہنچانے کا ذریعہ بنیں. جزاک اللہ. اور کوئی سسٹر اقصیٰ یا کوئی بات کرنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. شاہد اللہ بھی موجود تھے. شاہد اللہ بھائی نے کیوں نہیں بات کی؟ آپ بھی کچھ کوئی اور پارٹیسپینٹ ابھی اگر کوئی بات کرنا؟ جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ میڈم فریحہ، اور بہت معذرت کہ میں اس دفعہ پوری کلاسز نہ لے سکا. خیر میں نے سارے بعد میں پھر میں کر لیتا تھا، مجھے کچھ مجبوری تھی نا جس کی وجہ سے میں اپنی کلاس پھر نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے آپ نے پڑھایا بہت زبردست. باقی جو سپورٹنگ سٹاف ہے انہوں نے بہت محنت سے ہمارے جو ہوم ورک پہ ہماری جو ہیلپ آؤٹ کی جن لوگوں نے کافی اچھی طریقے سے کی. اور یقین مانے اب ہمیں مزہ آتا ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں مزہ آتا ہے. اب ہمارے مسجد میں بھی درس قرآن شروع ہو گیا ہے، تو وہاں پہ میں بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. جب ریویژن کرتے ہیں نا تو میں بھی پڑھاتا ہوں. تو سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہلے کیا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں، میں بھی ایک کورس کر رہا ہوں جس کی وجہ سے. تو وہ سارے لوگ مجھے میری کافی تعریف کرتے ہیں نا، اپریشیٹ کرتے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے آپ ترجمہ کرتے ہو نا، ورڈ بائی ورڈ اور ایک ایک لفظ کا نا. تو یہ بہت فائدہ ہوا کہ پہلے ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ ایک ہی لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے، کبھی جمع بن جاتا ہے، کبھی واحد بن جاتا ہے. تو یہ کس طرح ہوتا ہے، یا جس طرح ربہ ربکم ربنا جس طرح تھا نا. میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ کس طرح ہوتا ہے، مطلب کیا کس طرح اس کے معنی بدل جاتے ہیں نا. تو یہ QC1 میں اور پھر QC2 میں جو ہم نے پڑھا ہے نا، تو بہت زبردست. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دے. اور انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں کہ نیکسٹ ریگولر کلاسز لے لیں. اور باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کو بھی میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ بھی ریگولر کلاسز لے. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، خاص کر جب آپ انٹریکٹیو کوشچن آنسرنگ کرتے ہو نا، تو اس ٹائم پہ آپ کی جو ذہن میں چیزیں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ریکارڈنگ میں پھر اس طرح مزہ نہیں آتا جس طرح لائیو سیشن میں اس کا وہ مزہ آتا ہے نا. تو میں اگین معذرت کرتا ہوں، آپ نے بہت تعریف کی، لیکن میرا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کے مسائل حل کرے، آپ کی مسز کو اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے. آئی نو کہ آپ کے ساتھ کچھ پرابلمس چلتے رہتے، آپ کی مصروفیت بھی تھی، ٹائمنگس کا بھی ایشو ہوتے ہیں. بس یہ ہے کہ جو بھی ہم کر سکیں اتنا کر لیں. باقی اللہ کو ہمارے حالات کا اور ساری سچویشنز کا پتہ ہوتا ہے. تو نیت اچھی ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے اس چیز کے لیے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ لائیو کلاس از ویری پریشیس. دیکھیں یوٹیوب کے اوپر تو اتنے بڑے بڑے علماء کا مٹیریل پڑا ہوا ہے. مجھ سے تو بہت اچھے بڑے سینئر موسٹ اساتذہ کرام ہیں، میرے اپنے اساتذہ ہیں، سب لوگ ہیں.
सब वो बहुत कीमती मटेरियल है, नो डाउट, लेकिन लाइव क्लास की बात ही कुछ और होती है ना, जैसे कि कहा गया अभी ना कि आप उसी वक्त अपना हाथ रेज करें, कोई सवाल करना चाहें, कोई कंफ्यूजन आ गई है, और लाइव क्लास में एक लर्निंग का प्रोसेस जो है ना वो होता ही बहुत डिफरेंट है ना, उसकी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो कोशिश किया करें कि उसको आप अवेल कर लें। हफ्ते में एक ही क्लास होती है एक सब्जेक्ट की, तो बस उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट जितनी कोशिश आप कर सकें आप ज़रूर किया करें। डॉक्टर अंजुम नाज भी एप्रिसिएशन नोट भेज रही हैं पूरी टीम के लिए, जज़ाकल्लाह। सिस्टर मुसरत, डॉक्टर मुसरत ने भी बहुत दुआएं और बहुत ही अप्रिशिएट कर रही हैं हम सब के लिए, सब कोशिशों को। ब्रदर शाहिदुल्लाह ने बहुत अच्छा लिखा, सोबिया इमरान ने बहुत कुछ अच्छा लिखा हमारे लिए, हम सब के लिए। और कुछ ये जो लिखा है, हाँ आयत का मेरे ख्याल उसमें से लिखा है। इसके अलावा सिस्टर सोबिया और बहुत से लोगों ने दुआएं दी हैं, एप्रिसिएशन। एक सिस्टर हमारी शाइस्ता अनवर है, उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत पर्सनल चैट पे नोट भेजा और उतना उन्होंने हम सब के लिए दुआएं, और बहुत उन्हें वो माजरत की कि वो आ नहीं सकेंगे आज हमारी रिजल्ट पर इसमें। तो इस तरह बहुत से लोग हैं जो प्राइवेट पे भी हमसे बात करते हैं, और जब हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि आप लोगों को फायदा हुआ है तो समझे हमारा फायदा हो गया, हमारा बिजनेस कामयाब हो गया। ये जो भी बिजनेस हम खोल के बैठे हुए हैं आपके सामने, हम सब अपनी जान, माल, दिल, तवज्जो, हर तरह से अपना जहन, अपनी आंखें सब इस राह में लगाए हुए बैठे हैं, मेहनत करते हैं सिर्फ और सिर्फ कि जो कुछ हमें आ गया है आप सबको भी आ जाए। सिस्टर हमारा आसिम ने भी सबके लिए मुबारकबाद लिखी है। और कोई कुछ कहना चाहें? सिस्टर अक्सा अगर कुछ बात करना चाहें, हमारे सपोर्ट स्टाफ में से कोई बात करना चाहें, कोई कमेंट्स देना चाहें, कोई ऐसी फीडबैक भी आप दे सकते हैं जिसमें हमारे लिए मशवरा हो, जिसमें इम्प्रूवमेंट का जो है ना हमारे लिए कोई ऐसा पॉइंट है कि हमें उस पर तब्दीली करनी चाहिए, कुछ बेहतर बनाना चाहिए, तो वो भी उनके लिए वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने जो स्टार्ट में कहा था कि मैं एंड में आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स के ड्रॉप ऑफ होने की जो रीजन है। सबसे पहले तो आप बताएं ना फवाद भाई, पहले आपको पकड़ लिया हमने, बस आप इस बारे में अपने पहले व्यूज दें और फिर मैं अपने व्यूज देती हूँ ना बाद में। सिस्टर साइका व्यूज तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस क्यूसी कोर्सेज के हवाले से कि मेरा जो क्यूसी कोर्सेज का तरीक़ाकार था वो काफी अलग था सबसे। जाहिद भाई भी इसके जो है वो विटनेस हैं कि मैं एक कोर्स के साथ दूसरा जो है वो रिवीजन में, जिस तरह मैं अगर QC2 में प्रमोट हो गया तो QC1 मैंने एज ए रिवीजन स्टार्ट कर ली, फिर QC3 में चला गया तो QC2 एज ए रिवीजन, मतलब 2 बैचेस के साथ मैं कंटिन्यू करता रहा। और ये तरीका जो है मैं QC1 और QC2 की मैंने फिजिकल क्लासेस ली है, तो उसके साथ फिर मैंने जो है वो ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट किया हुआ था कि वहां से फिजिकल क्लास के बाद फिर ऑनलाइन पढ़ता रहा हूँ, तो उसकी मुझे जो है वो अच्छी समझ आ जाती रही है। और बस इसी चीज को आगे लेके जो है वो QC7 का भी स्टूडेंट हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि QC7 की ज्यादा क्लासेस नहीं ली अभी मैंने, लेकिन ये कि वहां तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। और दूसरा ये कि ड्रॉप ऑफ होने की रीजन मेरी नज़र में तो ये है कि जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, स्टार्ट में समझ नहीं आ रही होती, 1-2 क्लासेस लेके तो उसके बाद वो बोर होना शुरू हो जाती, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हिम्मत हार के जो है वो ड्रॉप ऑफ होना शुरू हो जाती। मेरी नज़र में तो ये यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं बोर होता है? 4 साल तो सब लोग पूरे करते हैं ना। सॉरी टू से वहाँ पे पेमेंट की होती है, वहाँ पैसे दिए हुए होते हैं, पैसे ज़ाया होने का जो डर होता है। फवाद भाई ये पॉइंट है। जी पॉइंट ये। अच्छा अब मैं बात करती हूँ, सुने आप जरा। आपकी जो पहली वाली बात है उससे मैं 100% एग्री करती हूँ, 100%, क्योंकि मेरा भी वही तरीका कार रहा है, ठीक है ना। अल्लाह करे कि सबके औकात में अल्लाह ताला इतनी बरकत दें। मैंने जब एक कोर्स किया तो अगला कोर्स लिया, पिछले को रिपीट लिया, उससे अगले में गई तो पिछले को रिपीट लिया, उससे अगले में गई तो पिछला पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर सर के साथ काम करना शुरू कर दिया, इसके साथ मेंटोरिंग, उसके साथ इसके ग्रुप में काम, उसके ग्रुप में काम, सब कुछ। तो इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा
ایک طرف آن لائن لے رہی ہوں، ایک طرف آن سائٹ لے رہی ہوں. یہ سب کر کے ہر کورس کو سمجھیں کہ اتنا وہ کر لینا کہ بس وہ آپ کے اندر ہی چلا جائے سب کچھ نا، اس حد تک کرنا پڑتا ہے اگر شوق ہو اور اگر وقت ہو. شوق بہت سے لوگوں کو ہوگا، میں کسی کے لیے یہ نہیں میں کہہ رہی، obviously بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے. ٹائم کی کنسٹرینٹس تو ہوتی ہیں، ورکنگ لوگ ہیں، لیڈیز ہیں، بردرز ہیں، سب لوگوں کے اتنے کام ہیں، سب کچھ ہے، ہر کوئی یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. یہ بات ہوئی جو فواد بھائی نے کی تھی، تو میں نے جسٹ اس کو انڈورس کرنا چاہا کہ اگر ممکن ہو تو آپ لوگ بھی ضرور اپنے کورسز کو ریپیٹ بھی کیجیے اور ساتھ ساتھ پڑھائیے بھی، نمبر 1. دوسری بات، فواد بھائی نے کتنے مزے سے کہہ دیا کہ وہاں فیس پے کی ہوتی ہے. تو مجھے بہت سے ایکسپرٹس نے بتایا، بات میں نے کرنی نہیں تھی، میں نے سوچا تھا کہ لیٹ سی اگر کرنے کی ضرورت پڑی تو اچھا ہے کہ بات ہو گئی. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ڈراپ آؤٹ کی بہت بڑی وجہ ہی یہ ہے، مین وجہ ہی یہ ہے. باقی جو ہے ٹائم کنسٹرینٹس اور بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. مشکل ہو جاتی ہے، بور ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ باؤنڈ ہے نا یونیورسٹی میں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا کیریئر اور آپ کی وہ چیزیں آپ کی پرائرٹی میں شامل ہوتی ہیں نا. خیر نمبر 1 تو یہ ہے نا کہ آپ نے ہر حال میں گریجویشن کرنی ہے یا کوئی بھی ڈگری کرنی ہے، آپ نے اس کی بیس پہ جاب کرنی ہے، اپنی پوری لائف کو آگے چلانا ہے. دین کی بیس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ کوئی جاب ہے نہ کوئی لائف کا. ابھی ہم نے وہ جو سٹوری پڑھی تو اس سٹوری کو ہم نے اس سے ریلیٹ کرنا ہے کہ کیا دین ہماری زندگی میں کس پرائرٹی کے لیول پر ہے، کتنی اہمیت ہم دین کو دیتے ہیں. اور دوسرا یہ فی والی بات کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ چونکہ لوگ ہر دفعہ کورس لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلیں دیکھ لیتے ہیں، اگر ٹائم ٹیبل میں فٹ ہوگا تو کورس کر لیں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے، دوبارہ کر لیں گے، کون سا کوئی اسٹیک ہے اس میں، کون سا کوئی لاس ہے اس میں. تو بہرحال یہ ایک ویو پوائنٹ ہے، اور ہمارا ویو پوائنٹ یہ ہے، ہم نے اس کورس کو والنٹریلی آفر کیا ہوا ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اتنی سی بھی تکلیف نہ ہونے دیں کہ ان کو اتنی ٹریویل پہ کوئی اماؤنٹ پے کرنی پڑے یا سوچنا پڑے، یا کہیں اس وجہ سے کہ کسی کو کوئی بادریشن ہو کہ کوئی بینک کی ٹرانزیکشن بھی کرنی پڑے کوئی 1000-2000 کی. تو ہم اتنی تکلیف بھی نہ دیں اور لوگ بالکل ریلیکس ہو کے قرآن کے کورس کی ایک اناؤنسمنٹ سنیں، فوراً اس میں رجسٹر کر لیں کہ چلیں قرآن سمجھتے ہیں. تو نیت سب کی اپنی اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو رکھیں کہ اس کو قبول کر لیں ہماری نیتوں کو. لیکن یہ ہے کہ جو ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے، آپ دیکھیں اگر 150 لوگوں نے ہمارے ساتھ رجسٹر کیا، ہم 150 لوگوں کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کرتے ہیں، ان کی ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کتنی جلدی وہ لوگ پھر ڈراپ ہونا شروع ہوتے ہیں. سب کچھ ہے، بہت سے لوگوں کو ہم بہت سارا مٹیریل بھیج رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، گائیڈ لائنس دے رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اینڈ میں کتنا ایک تھوڑا سا چنک رہ جاتا ہے جو ہمارے سے گریجویٹ ہوتا ہے. تو بعض اوقات پھر ہم یہ سوچنے پہ تو مجبور ہوتے ہیں کہ ہم میں شاید بہت ہی کوئی کمی ہے ہمارے سسٹم میں، کیا فلاس ہیں، کیا ہے کہ لوگ بالکل نہیں کر پا رہے. تو اس سلسلے میں کافی ایک سوچنا پڑتا ہے، پریشانی کا ہمارے لیے یہ ایک معاملہ ہوتا ہے. آپ لوگ بھی ضرور اس بارے میں سوچیے گا، اپنی فیڈ بیک بھی دیجیے گا اور کچھ مشورہ بھی دیجیے گا اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ بھی کریں. فواد بھائی دوبارہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ضرور. جتنے بھی لوگوں نے ابھی بات کی ہے ان سب نے جو ہے وہ پلس پوائنٹس بتائے ہیں، کسی نے کوئی نیگیٹو پوائنٹ ریز نہیں کیا. تو اگر میری ریکویسٹ ہے کہ کسی نے کوئی نیگیٹو پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کیا تو اس کو ریز کرے تاکہ ہم آگے کورسز میں جو ہے اس چیز کو کور اپ کر سکیں. جی میں کر دیتا ہوں. کیوں نہیں ہاں جی، میرے خیال میں خیر جو آپ نے ریزن بتائی ہیں وہ بھی ہوں گی، لیکن میرے خیال میں ایک اور ریزن جو ہے وہ ٹائم کی بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرے کچھ جاننے والے ہیں جو پریفر کر رہے تھے کہ اگر ویکینڈ پر ہو تو وہ اس کو جوائن کریں کورس کو. اور سیکنڈ یہ ہے کہ جو ڈیوریشن ہے وہ بعض لوگوں کے لیے فیزیبل نہیں ہوتی. 2 گھنٹے اور 15 منٹ بیٹھنا، اور وہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ 2.5 گھنٹے ہو جاتے ہیں. تو آئی پرسنلی فیل کہ شاید یہ بھی ایک ریزن ہے. اور میں اگر مجھ سے سجیشنس لیں آپ، میں یہ کہوں گا کہ اس کو آپ تھوڑا سا یعنی ہم اگر 2 سیشن کر سکیں ہفتے میں، تھوڑا سا ٹائم ڈیوریشن کم ہو جائے. جی جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ. سسٹر صوبیہ نے کچھ کہنا؟ جی میم، میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہفتے میں 2 دن تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ ایکچولی اصل میں مجھے نا آپ کا یہ بہت لیٹ پتہ لگا، اور میرے کچھ آگے میں نے مزید کورسز جو سے اسٹارٹ کیے ہوئے ہیں تو ان کی بھی کلاسز ہیں. اب میں ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی. بے شک مجھے ان سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ میں ان سے بھی سیکھ رہی ہوں.
तो मैं चाहती हूँ कि इसको भी साथ-साथ जारी रखूँ। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी तो जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि मैं साथ पिछला QC1 भी QC2 के साथ QC1 भी करता रहा और इस तरह। तो अगर हम मज़ीद आगे QC2 भी कर लेते हैं तो उसके बाद 3 में पहुँच के हम लेवल 1 कर सकते हैं दोबारा? यानी आप 7 में पहुंच जाए ना, 7 में, तो तब भी आप लेवल 1 कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, ठीक है, 7 में ठीक पहुंचे, ठीक है? है। तब जी, भी आप जी। कर सकते हैं। उसमें चलिए ठीक है। तीन मोड होते हैं बेसिकली, जो भी कोर्स आप लेते हैं ना उसमें हम ऑप्शन देते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइम रेगुलर स्टूडेंट, एक हुँ, होता हुँ। है रिपीट स्टूडेंट और हुँ। रिपीट मोड, और एक होता है लिसनर। अच्छा जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि जो रिपीट स्टूडेंट है वो पोजीशन नहीं होल्ड कर सकता। अच्छा, यानी जो दूसरी एक बात ये है कि जो आपकी असाइनमेंट गूगल पे आती है, वो कुछ अरसे बाद वो यानी वो हम कर नहीं सकते। जैसे मैंने अभी पिछले दिनों एक आपका जो-सा है 401 शायद आपका कोई वो चल रहा है तजवीद का, तो वो मैंने किया था, तो उसमें भी पिछली ना ये सारी असाइनमेंट्स आ रही थी, लेकिन मैं अब आई जैसे थिंक आप फारिग हूँ। इधर आप होमवर्क की बात कर रही हैं क्विज की, तो वो फिर उसको रिस्पॉन्सेस एक सर्टेन टाइम के बाद वो स्टॉप कर देते हैं ना, हाँ, अभी नहीं आप तो उसकी लेकिन बात जैसे कर रही हैं। अब फारग थी ना, तो मैं सोच रही थी कि चले अपनी रिवीजन भी हो जाती है, तो हम पीछे से, तो मुझे कोई उसका तरीका वो नहीं आप समझ आ रिक्वेस्ट रहा कर था कि सकते वो हैं फिर। जी, वो जो करस्पॉन्डिंग टीचर हैं या उनके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो ओपन अच्छा, कर देंगे उनसे आप। करेंगे तो फिर ठीक है, जी, ठीक है। जी, वो इस तरह होता है। जज़ाकल्लाह और जो खैर। तीसरा मैं बता रहा था कि जो तीसरा होता है ना इसका लिसनर मोड, उसमें कोई हुँ, हुँ। ऑब्लिगेशन नहीं होती। लिसनर में आप होमवर्क करें ना करें, क्विज़ेस करें या ना करें, सिर्फ आप क्लास अटेंड कर लें तो आपकी रिवीजन हो जाती है। तो तीनों जी, ऑप्शंस हैं अवेलेबल होती है। चलिए इंशाल्लाह कोशिश होगी कि दोबारा से इनको स्टार्ट किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। शाहिदुल्लाह भाई ने कोई बात कहनी थी? जी, मैं बुक के लिहाज से एक बात कर रहा हूँ। और बुक में जो आंसर वाला जो बहुत उसमें जो सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो नोट रही कीजिएगा, असल में नहीं हो कुछ और लोगों ने वो है। अच्छा, मैं बाकी माइक्स स्टूडेंट्स मैं हैं। माइक्स बंद करती हूँ। माइक्स जी, जी, शायद अब आवाज जी, बात कीजिएगा। मैं वर्क बुक के लिहाज से बात कर रहा था। जो वर्क बुक्स है उसमें जो जवाबात की जो लाइंस है ना वो बहुत कम होती है। उसमें जो जवाबात है ना वो प्रॉपर आ नहीं हो रहा है। बिल्कुल। जरा 4 लाइन की वजह अगर 2 लाइनें कर दे तो वो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। एक तो ये, दूसरा जो QC2 में जो मैंने एक चीज नोट की थी, जो हम जो अफ़आल पढ़ रहे थे ना, तो उसमें कुछ अफ़आल जो थे ना वो बार-बार रिपीटेड आ रहे थे, ठीक है? और उसकी वर्कबुक में भी जो था वो भी इस तरह था कि वो बार-बार आए थे, जो और कुछ इस तरह थे जो बिल्कुल ही 1-2 दफ़ा आ रहे थे ना, जिस तरह यशाउ है या शाह आता या आता था या दुआ, तो वो कुछ तो बहुत कम थे और कुछ जो थे ना वो बार-बार आ रहे थे ना, तो ठीक उस है। पे भी ज़रा वो निगरानी दोबारा नज़रसानी कर लेना कि जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड आ रहा है ना, उसको ज़रा उसकी वो अकरेंस जो है ना वो ज़रा कम कर ले तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। और एक और सजेशन वो ये है कि जो आप वो जो बुक्स बेच रहे हैं हमें हमारे, एक तो वर्क बुक होता है, एक टेक्स्ट बुक होता है। तो टेक्स्ट बुक तो एक ही ठीक है, लेकिन वर्क बुक्स अगर मेरे ख्याल में 2 हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं कर रहा था मेरे पास वर्क बुक मतलब जो टेक्स्ट बुक था वो पड़ा था QC1 का, और मेरी मिसेस को चाहिए था टेक्स्ट बुक जो वर्क बुक है जिसमें हम होमवर्क करते हैं ना, तो वो मतलब मेरे ख्याल में हर सेट के साथ वो 2 हो तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। एक टेक्स्ट बुक और 2 वर्क बुक, क्योंकि जो आपके बाद कोई पढ़ने घर में कोई कोर्स लेना चाहता हो तो उसको दोबारा वो मंगवाना ना पड़े। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। सिस्टर अक्सा, इससे पहले कि उनसे ज़ाहिद भाई ने कोई बात तो नहीं कहनी, सिस्टर अक्सा मागरे से मैं अभी कमेंट्स लेती हूँ। तो जैसे कि अभी बात हो रही थी, असल में इसमें 2 व्यूज़ आ जाते हैं। हफ्ते में 2 दिन की क्लास कुछ लोगों को सूट करती है, कुछ लोगों के लिए 2 दिन निकालने भी मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए 2 घंटे से ज़्यादा ऊपर टाइम होता है, वो भी मुश्किल है। लेकिन ये है कि हर मुश्किल के साथ ही तो आसानी है ना, तो बस उसके साथ ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हम जो पढ़ाने वाले लोग हैं,
हमारे लिए भी पूरे हफ्ते में स्केड्यूल्ड है, हर दिन का कोई ना कोई काम है, सेशन है, क्लास है। वो भी उस लिहाज से फिर हमें हफ्ते में 2 क्लासेस के बजाय 4 क्लासेस करनी पड़ती हैं। जाहिद भाई और बाकी लोगों को भी साथ एंगेज होना पड़ता है, इन लोगों का भी काम का टाइम, ऑफिस से वाइंड अप का टाइम, सब कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ों को सामने रखना पड़ता है। ये सारे प्लान्स बनाते हुए हर दफ़ा सोचते हैं इस बारे में, और वीकेंड के बारे में भी कई मरतबा सोचा, लेकिन वर्केबल नहीं हुआ, हो नहीं पा रहा वर्केबल। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम किसी ऐसे प्लान पे पहुंच जाएं जिसमें मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो और तकलीफ कम से कम लोगों को हो, और जिनको तकलीफ होगी उनको अल्लाह ताला मज़ीद जो है वो इसका रिवॉर्ड देंगे इंशाल्लाह। और शाहिदुल्लाह भाई, आप जाहिद भाई आपके अपने भाई हैं, आप उनसे जितनी चाहें वर्क बुक्स मंगवा सकते हैं। ये एज अ स्पेशल केस ही होता है कि किसी को ज्यादा वर्क बुक्स चाहिए तो वो हमें बता दिया करें, तो पहले ही जब कोर्स मटेरियल की बात हो रही है ना जिन दिनों, अगर किसी को एक से ज्यादा वर्क बुक्स चाहिए तो हमें बता दिया करें, ताकि आपके पैकेट में हम उस चीज को ऐड कर दें। जाहिद भाई ये सारा काम करते हैं, जाहिद भाई के साथ आप जी एक्सक्यूज मी, एक इसका मैं सोल्यूशन आपको बताऊं। जिनको वर्क बुक चाहिए वो उसकी सॉफ्ट कॉपी निकाल के उसका वो कर लिया करें ना, फोटो स्टेट करवा लिया करें, तो उससे भी आसानी हो जाती है। मैंने QC1 में ऐसा ही किया था, क्योंकि मेरी हस्बैंड की बुक थी मेरे पास, तो फिर मेरे हस्बैंड ने वो कंप्यूटर से मुझे निकाल कर देनी थी, तो उस पर मैंने वर्क बुक कर लिया था। जी वो भी ठीक है, बिल्कुल किसी इदारे पे डालना नहीं चाहिए, थोड़ा सा खुद भी कर लेना चाहिए। असल में बाद लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं बुक में, मैं पर्सनली खुद प्रेफर करता हूँ कि बुक फॉर्म हो, फुट स्टेट वगैरह हो। खैर इट्स मैटर ऑफ चॉइस, हाँ मैटर ऑफ चॉइस है। और जाहिद भाई ने तो पैकेट भेजना ही है, देख रहा हूँ मैं, कह दे कि तो 2 पैकेट अगर वो तो आपको बाहर से ना बुक लगी होगी, तो उन्होंने तो कोरियर करना ही है। अगर उनको बता दिया जाए कि वो 2 वर्क बुक्स आप लोग डिमांड करें या आपको आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो 2 डाल के आपको भेज देंगे इंशाल्लाह। अभी आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कोर्स मटेरियल से मुतालिक भी आगे, तो आप लोग इंशाल्लाह से कोऑर्डिनेट कीजिएगा। सिस्टर अक्सर मार्गरेट से हम कमेंट्स लेना चाहेंगे, इन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे कोर्सेज में, हर लिहाज से बहुत एक्टिव हैं, आप सब की बहुत मदद करती रही हैं। जी सिस्टर अक्सर बताइएगा आप क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या उख्ती कैफ हालुकी? अना बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना है कि माशाल्लाह से आपने इतनी अच्छी तरह से कोर्स को कंप्लीट किया, QC1 भी 2 भी। बाकी सब स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह जो एक्टिव रहे, और जो कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं रहे, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो उसको जो शेयर करती हैं उससे बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं खुद अब जब मैंने अभी चेक की इस दफ़ा, तो मेरे अपने खुद के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो पहले नहीं क्लियर हुए थे, तो वो अब हो गए थे। अगर मैं ग्रुप में ना भी पूछूं तो पर्सनली आपसे पूछ के, जब बंदा फर्स्ट टाइम सीख रहा होता है, तो जब सेकंड टाइम उस चीज़ को दोबारा से करता है तो वो और थोड़े उसमें डिटेल में जाके उसको करता है। तो मेरे ख्याल में तो एक्टिविटी जो है वो हर स्टूडेंट को करनी चाहिए। चलो जो नहीं कर सकते वो किसी की एक्टिविटी देख लिया करें, जो किसी ने की है उसको देख लें। बाकी और एक और पॉइंट था कि वर्क बुक्स जैसे अब हमने चेक की, तो उसमें मैंने देखा जो फुल वर्क बुक जब आखिर में भेजते हैं ना, उसमें बाज़ का नहीं समझ आ रही होती कैसे कि अगर आधी मिड टर्म की हो ना, मिड जो क्विज होता है उससे पहले की अगर शेयर की हो, उसमें जो मिस्टेक्स वगैरह होती हैं तो वो नेक्स्ट टाइम जो वर्क बुक होती है वो उनको क्लियर हो जाता है कि हाँ ये हमारी मिड में इस तरह हुई थी मिस्टेक्स, तो वो फाइनल में इसको क्लियर कर लेते हैं। बिल्कुल सही। तो जो फुल फाइनल में करते हैं तो फिर उनकी इसमें ये होता है कि फिर वो फाइनल में ज़रा वो मिस्टेक्स उन्हें पता तो नहीं होती, मिड में फिर शायद इस वजह से भी कि मार्क्स के हवाले से भी और कॉन्सेप्ट कुछ जो है वो भी नहीं क्लियर हो सकते। ये चीज़ मैंने वर्क बुक में ऑब्जर्व की थी। जी बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह सिस्टर अक्सर, थैंक यू सो मच। इसमें खैर मैं 2 चीजें ऐड करूंगा, जैसे मैडम ने आगे बात की लाइट मोड में कि वो फी की उन्होंने बात की थी। मेरे ख्याल में हम जब दीनी मामला आता है तो उसको थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। जब दुनियावी तालीम होती है तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते हैं, बड़ा उसको कोशिश हमारी होती है कि हम बेस्ट क्वालिटी के साथ उसको करें। आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नहीं किया, लेकिन इन जनरल में एक ओपिनियन की बात बता रहा हूँ कि जब दीनी तालीम आती है तो उसमें हम कहते हैं बस ठीक है। और मैं हमेशा, मैडम को पता है, मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं खुद पोजीशन होल्डर भी रहा हूँ बहुत सारे कोर्सेज में,
मैं कहता हूँ यार कि जो दीनी तालीम है इसमें कंपटीशन होना चाहिए। ये जो बाज़ लोग कहते हैं नहीं जी देखिए हम तो कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर हमें कुरान समझ आ गया तो असली चीज़ तो यही है ना, दैट इज़, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखें कंपटीशन जो है ना एक नेचुरल ह्यूमन होता है, एक आपका इंस्टिंक्ट होती है कि जब कंपटीशन होगा तो फिर आप ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, फिर आप उसके अंदर क्वालिटी भी लेकर आते हैं। इसी तरह जब कोई कोर्स होता है उसमें अगर हम मैडम को पता है, मेरा अक्सर उनसे इस बात पर डिस्कशन भी होती रहती है कि जो प्रोसेस है वो होना चाहिए, उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, जिस तरह सिस्टर ने अभी बात की है जी कि वो वर्क बुक्स जो हैं पास स्टूडेंट्स ने एंड में भेजी, हम फ्लेक्सिबल रहे, मैं भी फ्लेक्सिबल रहा, लेकिन नॉर्मली इस तरह होता नहीं है। अगर आप मिड में हम कह रहे हैं कि वर्क बुक सबमिट करें तो वो एक टाइम लाइन होती है, उस टाइम लाइन के बाद जो वर्क बुक आती है वो इंटरटेन नहीं की जाती, आल दो हम कर लेते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि फिर स्टूडेंट्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि इवन अभी हमने फाइनल रिजल्ट कंपाइल किया, उसमें हमने ऑटोमेटेड सिस्टम किया हुआ है, उसके अंदर अब हमने लिखा हुआ होता है कि फुल नेम लिखें, और स्टूडेंट्स ने, पास स्टूडेंट्स ने सिर्फ फर्स्ट नेम यूज़ किया, बाज ने सिर्फ लास्ट यूज़ किया, बाज ने तो ये हालत हुई, मैं उसको लतीफ़ा कह रहा हूँ कि अब मेरा नाम जाहिद है और मैं एक दफ़ा लिखूँ ZAHID और दूसरी दफ़ा लिखूँ ZEHID और तीसरी दफ़ा लिखूँ ZAHAD। अब मुझे अपने नाम की स्पेलिंग तो पता है ना, उससे यकीन करें कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई कि मुझे इंडिविजुअल्स होमवर्क्स में जाकर स्टूडेंट्स के नाम को करेक्ट करना पड़ा, और मैंने किसी को नहीं कहा कि जी आपने ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो कोर्स हम करते हैं इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, और दीनी तालीम है तो इसमें जितने हम शौक से करेंगे उतना हमारी लर्निंग भी अच्छी होगी। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक दे और इसमें बरकत डाले। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। ज़ाहिद भाई को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है रिजल्ट कंपाइल करते हुए भी, तो अल्लाह ताला ये जो आपने हार्डशिप और ट्रबल जो भी आपको सहना पड़ी, इसके बदले में भी आपके लिए आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला उतनी ही आसानियाँ पैदा करे जितनी आसानियाँ आपने लोगों के लिए पैदा की। लेकिन डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी नेमत होती है पूरे सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो अगर आप सब लोग भी इन छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखें, आपके लिए बिल्कुल छोटी-सी बात है, अपना नाम आप बहुत अच्छा से लिख सकते हैं ना, एक ही पैटर्न पे जो पैटर्न बताया जाए, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो पूरे ऑटोमेटिक सिस्टम को भी वो डिफीट कर देता है। अगर स्पेलिंग वेरी करते हैं ना तो ऑटोमेटिक सिस्टम तो स्पेलिंग वेरी की वजह से उठा नहीं सकेगा ना उसको, तो हमें जानना पड़ता है मैनुअली, फिर काफ़ी सारी दुश्वारियाँ होती हैं ना। तो हम अपने जो अपनी एनर्जीज हैं उनको प्रोडक्टिव कामों में लगाते रहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग सब माशाल्लाह से हैं, समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, थोड़ी सी इन चीज़ों का अपने आइंदा से मजीद बहुत ख्याल रखने। वर्कबुक की सबमिशन के लिए जब आपको 2 डेट्स दी जाती हैं, एक मिड के साथ आपने करना है, एक फाइनल के साथ करना है, तो वैसे ही किया करें। इसमें आपका, हमारे लिए तो चले जो भी हुआ, आपका कितना बड़ा बेनिफिट है। जैसे अभी सिस्टर अक्सर कह रही थी कि आप आधी वर्कबुक सबमिट कर देंगे, आपको अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स का उस वक्त तक अंदाजा हो जाएगा, तो आप अगले हिस्से में वो चीजें नहीं करेंगे। तो कोशिश करनी है इन सब चीजों के अच्छा ऊपर। सिर्फ एक सॉरी फॉर इंटरप्शन, सिर्फ एक चीज मैं बता दूंगा। अच्छा कुछ केसेस में एक्सेप्शंस होती हैं और उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है या घर में कोई इमरजेंसी है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, किसी को फॉर एग्जांपल उम्रे पर जाना पड़ गया है, तो वो हम एंटरटेन करते हैं। मैं उन केसेस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि इन जनरल हमें यार थोड़ा सा उसके इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर एक्सेप्शनल केसेस आते हैं जहाँ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस हैं तो उनको हम एंटरटेन करते हैं। उसमें लेट्स से अगर कोई मिड क्विज के बाद अगर कोई वर्क बुक नहीं सबमिट कर सकता वो इन्फॉर्म कर दें, और वो हम अकॉर्डिंगली फिर उसको जो है अकोमोडेट करते हैं। बिल्कुल सही है। हम हमेशा, कोई बीमार हो गया, कोई कुछ है, किसी का होमवर्क लेट हो गया, किसी का क्विज लेट हो गया, बहुत कोशिश करते हैं जिस हद तक मुमकिन होता है अकोमोडेट करते हैं, और लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ चल रही होती है। बहरहाल इंशाल्लाह हर मर्तबा हम कोशिश करते हैं मज़ीद सिस्टम को बेहतर बनाने की, क्योंकि हम आपको पता है कि ये काम जो है बेलौस करते हैं। यकीनन हम चाहते हैं कि आप सबको इससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल हो, और सपोर्ट टीम के लिए भी मेरी हर वक्त ये ख्वाहिश रहती है, मेरी हर वक्त ये दुआ रहती है कि इन लोगों के लिए आसानियाँ हों, अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे, और इनको जहाँ पे मुश्किल होती है तो मैं उसके लिए भी ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह इस मुश्किल के बदले में इनको आसानियाँ दें, और बाकी हम सबको भी तौफीक दें, एक दूसरे के लिए आसानी का ही बायस बने, मुश्किल का बायस ना बने। इसका क्या मतलब है जो लिखा हुआ है, कौन इसको ट्रांसलेट करेगा? पढ़े, कौन पढ़ेगा इसको? कोई भी नहीं पढ़ेगा इसको?
तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल, अल्लाह ताला कबूल करे मेरे और तुम्हारे साले अमाल। हमसे मिन्ना हमसे और आपसे तमाम साले अमाल को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। कबूल। सिस्टर शाजिया ने भी यही कहना था या कुछ और कहना था? शाजिया अशरफ। जी यही कहना था, मैं पढ़ने लगी थी तो फिर मैंने कहा इजाजत ले लूं पहले। माशाल्लाह। तो इसका मतलब सबको आता है? जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। ये आप लोगों के लिए चॉकलेट्स हैं। इसका मतलब कौन बताएगा? चलेंगे, आखिर में आपका टेस्ट लेके आपको छुट्टी देनी है ना अगले कोर्सेज से पहले। कौन इसका तर्जुमा करेगा? इसका क्या मतलब है? मैंने इतनी अच्छी स्लाइड बनाई है। अब हैंड रेज करें ना। चलिए ये QC 6 वाले करें। ये अलका युल्की इल्का, वो क्या था जाहिद भाई? ये फवाद भाई है ना 6 वाले। तेरे फवाद भाई आ जाए मैदान में। सारे भाई मिल जाएं, चलें, शाहिदुल्लाह, जाहिदुल्लाह, फवादुल्लाह, सारे मिल जाएं, चलें मिल के तर्जुमा करें। देखते हैं क्या बनाते हैं आप लोग। आखिरी पार्ट में कर लूंगा क्या कह रहे हैं? आखिरी पार्ट में कर लूंगा सलामती ये के मुलाकात साथ। सलामती के साथ हो। जी टीचर मैं बोलूं, ये मुलाकात सलामती के साथ। ये मुलाकात नहीं, इलल लिकाई, until we meet, यानी नेक्स्ट टाइम, ये अंडरस्टूड है। टिल वी मीट यानी जब हम मिलेंगे दोबारा से, मा सलामा खैर के साथ, ठीक है ना? जैसे ग्रीटिंग है ना कि उस वक्त तक जब तक हम दोबारा मिलते हैं खैर के साथ। असल में इसका जो हिडन मीनिंग है वो ये ना, यहाँ पे दोबारा की अरबी तो नहीं नजर आ रही, लेकिन इलल लिकाई मुलाकात तक सलामती के साथ। तो जिसे कहते हैं ना सी यू लेटर, ये वो चीज है, ठीक है? सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, टिल नेक्स्ट टाइम, और सलामती के साथ, खैर के साथ। तो देखें ये आपके लिए गुलदस्ता है, और आप में से जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनको हमारी तरफ से कुछ छोटे छोटे से इनामात भी पहुंच जाएंगे। बुक्स आपको हम भेजते हैं, एक एक बुक भेजते हैं, इसलिए भी पोजीशन लेनी है आपने, ठीक है ना? जिनको किताब पढ़ने का शौक है या तोहफा लेने का शौक है, तो 3 लोगों को तो तोहफा हमारी तरफ से मिल सकता है, एक छोटा सा। तो जरूर फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के लिए कोशिश किया करें। और आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहे हमारे अगले कोर्सेज के लिए, आप लोगों ने बताया हुआ ग्रुप में, वैसे दोबारा से भी अगर कुछ फाइनल अपनी विल बताना चाहें, जिस भी फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, होमवर्क चेक करने में, वर्कबुक्स चेक करने में, असाइनमेंट्स चेक करने में, और इसके अलावा मैनेजमेंट में, किसी भी चीज़ में आप लोग अपनी सपोर्ट दे सकते हैं। देना चाहें तो ज़रूर दें, इस सिस्टम का हिस्सा बने, इस काम को। हमें सर्टिफिकेट्स कैसे मिलेंगे? मिल जाएंगे सिस्टर, इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट्स, ई सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है? टाइम के साथ मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको अल्फला की तरफ से सर्टिफिकेट्स बनते हैं, सिग्नेचर होते हैं सर के हमारे, और उसके बाद आप तक पहुंचते हैं, आपको हम ईमेल कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, सर्टिफिकेट्स आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ख़त्म करते हैं अपने सेशन को, और इंशाल्लाह QC 1 के लोगों के साथ QC 2 के कोर्स में मुलाकात होगी, और QC 2 के लोगों के साथ हमारी मुलाकात हो या ना हो, अभी हो या ना हो, आखिर तो हो ही जाएगी। यानी हम QC 6 में, 7 में, 5 में किसी भी जगह पर मिल जाएंगे। कई जगहों पे मैं कोर्सेज पढ़ा भी रही होती हूँ, हमारे और लोग भी आपके कोलीग्स बन जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं पे हम मेंटोरिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी हम इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। हम इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ ही होंगे। तो ख़त्म करते हैं आज के सेशन को।